منسٹر آف اسٹیٹ اور انفارمیشن منسٹر ان کی ایک اور کمٹمنٹ ہے 3 بجے، تو یہ ان کو تھوڑی دیر کے بعد جانا ہوگا، لیکن ہوپ فلی بیفور وی کنکلوڈ یہ یہاں ہوں گے۔ دیکھیے، یہ جو سروے ہے یہ ایک اکنامک ڈاکومنٹ تو ہے، لیکن یہ کہانی بھی بیان کرتا ہے پچھلے گزشتہ سال کی ان ٹرمز آف ریزیلینس، جو ڈسپلن شو کیا گیا اور جو رینیوڈ کانفیڈنس ہے، اور اس سارے سلسلے میں تھوڑی سی آپ کے سامنے گزاشتات رکھوں گا۔ دیکھیے، وین وی انٹرڈ دس ایئر، جولائی میں جب ہم نے یہ مالی سال شروع کیا تو سب سے پہلے تو ایک ٹریڈ انسرٹنٹی تھی، اور وہ جو ٹریڈ انسرٹنٹی ہے دیٹ واز آن اکاؤنٹ آف دا ٹیرف ڈسکشن، کہ ٹیرفس دنیا بھر کے جو ٹیرفس ہیں وہ اس کو کیسے ڈیل کیا جائے گا، اور ہم نے جولائی کے آخر تک ایک ایسی جگہ ہم پہنچ گئے تھے کہ وی کوڈ گیٹ انٹو اے کمپیٹیٹیو پوزیشن ود رسپیکٹ ٹو آور ایکسپورٹس اسپیشلی ٹو دا یو ایس۔ اس کے بعد پھر ہم نے سیلاب دیکھا جو اگست سپٹمبر میں آیا، اور پھر اکتوبر میں ریسکیو اینڈ ریلیف ایفرٹ ہوئی، اور پھر اس کے بعد مارچ سے ہم نے ریجنل کانفلکٹ دیکھا۔ تو یہ 3 وہ آئی وڈ سے ایگزوجنس فیکٹرز ہیں جو جب اس وقت ہم یہاں بیٹھے ہوئے تھے پچھلے سال، the tariff uncertainty was there, but the other 2 factors were not in the picture. لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان جو سارے چیلنجز تھے، انہوں نے پاکستان کی ریزیلینس کا امتحان لیا، اور جہاں تک میرا تعلق ہے ہم اس امتحان پہ پوری طرح اور صحیح طریقے سے ہم اس کے ساتھ نبرد آزما بھی ہوئے، اور ہم نے جو ایک آگے ٹریجیکٹری لے کے جانی تھی فرام اسٹیبلائزیشن ٹو گروتھ، ہم اس جرنی پہ قائم اور دائم رہے۔ اچھا، اسی سلسلے میں جو مالی سال 2026 میں جی ڈی پی گروتھ وہ آلریڈی ذکر ہو چکا ہے، 3.7% رہی، اور اس میں ابھی ذکر کروں گا کہ وائی وی تھنک اینڈ وائی وی بلیو۔ کیوں بھائی، کیا ہو رہا ہے؟ اچھا، تو اس میں یہ جو براڈ بیسڈ اکانومی کی بات ہے، تو اس میں یہ کیسے ہم اس کو آگے لے کر چلے، بیکاز اس میں صرف حجم نہیں بڑھا لیکن وہ براڈ بیسڈ ریکوری کی بھی بات ہے۔ اب یہ اس تناظر میں ہے کہ جو میں نے ابھی کچھ فیکٹرز بتائے کہ نہ صرف یہ ہمارے ملک کو بلکہ اس خطے کو بلکہ ساری دنیا کو اس نے افیکٹ کیا، اور اسی کی وجہ سے یہ ہے کہ 26 میں جو گروتھ کی گلوبل گروتھ کی جو ریکارڈ کی گئی تھی 25 میں، وہ کم ہو کر 3.1% رہ گئی ان 26۔ اب ہم اگر دیکھیں اس تناظر میں جو گلوبل فیکٹرز ہیں، اس میں پاکستان کا جو اور میں نے ابھی ذکر کر دیا ہے کہ بیرونی اور اندرونی چیلنجز کے باوجود 3.7% جی ڈی پی گروتھ حاصل کی، جو پچھلے 4 سالوں کی بلند ترین فگر ہے۔ اور یہ تھوڑا سا کئی دفعہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے یہ سفر شروع کہاں سے کیا تھا۔ آئی تھنک اس کو ہم نے مائنڈس کو ریفریش ضرور کرنا ہے کہ 23 میں یہ -2.2% تھی، 24 میں یہ 2.6% رہی، 25 میں یہ 3.2% ہو گئی۔ اینڈ کوائٹ فرینکلی، اگر میں آپ کے ساتھ اس وقت بیٹھا ہوتا جنوری یا فروری میں، تو ہمارا یہ ایک پلاننگ کی طرف سے، اسٹیٹ بینک کی طرف سے، فائنینس کی طرف سے ہمارا یہ بڑا ایک متفقہ ویو تھا کہ اس سال جو گروتھ ہے وہ 4% سے ایکسیڈ کر جائے گی۔ لیکن جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ جو کانفلکٹ آیا مڈل ایسٹ کا، اس کی وجہ سے ہم جو ہے افیکٹ ہوئے، لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، پھر بھی ہم ایک ملکی تاریخی کا سب سے بڑا معاشی حجم پر پہنچ چکے ہیں، جو 126.9 ٹریلین روپے
یا 452.1 ارب ڈالر تک پہنچ گیا ہے. فی کس آمدنی $1,901 ہو گئی ہے، جو گزشتہ سال $1,751 تھی. اور افراط زر کی میں ابھی بات کرتا ہوں. اسی میں اگر ہم ڈفرینٹ سیکٹرز میں جائیں گے تو ایگریکلچر جو پچھلے سال 1.53% پہ گرو ہوا، اس سال 2.89% پہ اس کی گروتھ ہوئی. اینڈ دس از ناٹ وتھ اسٹینڈنگ دا فلڈس. اور میں فلڈس پہ بار بار آتا ہوں کیونکہ یہ جب معاشی استحکام کی بات کی جاتی ہے کہ جی صرف معاشی استحکام کا فائدہ کیا ہے یا از دیٹ گڈ انف، تو اس پہ میں تھوڑا سا ایک منٹ میں ذکر کروں گا. لیکن کراپ سب سیکٹر میں بھی مثبت گروتھ ہوئی اور یہ کنٹریکشن کے بعد 1.44% کی گروتھ ہوئی. اور لائف اسٹاک سیکٹر جو ہے ہمارا کنٹینیوز ٹو گو فرام اسٹرینتھ ٹو اسٹرینتھ، اینڈ دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. کیونکہ جب ہم زراعت کی بات کرتے ہیں ہمارا جو زیادہ فوکس رہتا ہے وہ کراپس اینڈ اور سب کراپس پہ رہتا ہے. لائف اسٹاک، ڈیری اینڈ لائف اسٹاک از 60% آف دا ایگریکلچر GDP. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس کو ہمیں ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. اسی طرح انڈسٹری اور مینوفیکچرنگ کی بات ہوئی. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ نے 2026 میں 6.1% گروتھ ریکارڈ کی، جو ونس اگین پچھلے 4 سالوں کی بلند ترین سطح ہے. اور اس میں بھی یہ بات ہوتی ہے کہ جی اگر ایک سیکٹر ہے یا 2 سیکٹر ہیں، یہ براڈ بیسڈ گروتھ ہوئی کہ نہیں ہوئی. تو یہ آپ اکنامک سروے میں بھی دیکھیں گے، آپ خود اس سے بہت چونکہ آپ سب اکانومی کو کور کرتے ہیں، تو مینوفیکچرنگ کے 22 سیکٹر میں سے 16 شعبوں میں مثبت گروتھ دیکھنے میں آئی ہے. اس میں فوڈ، ٹیکسٹائلز، ویئرنگ اپیرل، پیٹرولیم پروڈکٹس، نان میٹالک منرلز، آٹو موبائلز، بیوریجز اور الیکٹرک اکوپمنٹ جو ہیں وہ شامل ہیں. سو اٹس ناٹ ون سنگل sector which is sort of leading or contributing to this 6.1% turnaround in large scale manufacturing. This is broad based. اور اس کا دوسری سائڈ بھی ہمیں دیکھنی چاہیے کیونکہ یہ تو سپلائی سائڈ ہوگی. ڈیمانڈ سائڈ پہ کیا ہوا تو اس میں بھی ہمیں نمایاں ایئر آن ایئر گروتھ نظر آئی ہے. اس میں کچھ میں آپ کو مثالوں دوں گا کہ سیمنٹ کی طلب میں 10% اضافہ ہوا، فرٹیلائزر میں 17% اضافہ ہوا، پیٹرولیم میں 5% اضافہ ہوا، آٹو موبائلز میں 31% اور موبائل فونز میں 9% اضافہ ریکارڈ ہوا ہے. اینڈ دس اگین ٹرانسلیٹس انٹو ویریس سیکٹرز، اور ان کی جو ڈیمانڈ بڑھی ہے اور اس کی وجہ سے جو اگین جو براڈ بیس گروتھ کی بات ہوتی ہے یہ اس کو سپورٹ کرتا ہے. سروسز ہمارا ہمیشہ سے ایک مضبوط اینکر رہا ہے بیکاز یہ مجموعی طور پہ کلوز ٹو 58% آف آر GDP کا حصہ ہے. تو یہ 4.9% گروتھ ریکارڈ ہوئی ہے، جو ونس اگین 4 سال کی بلند ترین سطح ہے. اس میں خاص طور پہ ذکر کرنا چاہوں گا انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن سروسز، جس میں 7.52% کی گروتھ ریکارڈ ہوئی ہے، جو کہ ونس اگین 4 سال کی بلند ترین سطح ہے. لیکن اس کی جو بہت ایک اچھی چیز ہے کہ اس کی جو ڈیجیٹل اکانومی ہے اس میں اس کا جو رول ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے. اور اس میں ڈیجیٹل اکانومی میں ٹھوڑی دیر کے بعد آؤں گا کیونکہ منسٹر آف اسٹیٹ بلال کیانی صاحب اس کو اسٹیئر کر رہے ہیں. وزیر اعظم پاکستان ڈیجیٹل اکانومی کو خود لیڈرشپ پوزیشن میں اس کو آگے لے کر جا رہے ہیں. فسکل کنسولیڈیشن پہ آتا ہوں. اس میں جو آپ سب کو علم ہے لیکن میں پھر بھی کہہ دیتا ہوں کہ فسکل ڈیفیسٹ جو ہے 0.7% آف GDP. لاسٹ ایئر دس واز 2.6%. اسی طرح پرائمری سرپلس میں بھی بڑھاوا آیا ہے. اور خاص طور پہ FBR کے محصولات کی میں بات کرنا چاہوں گا کیونکہ چیئرمین FBR یہاں موجود ہیں، جہاں 10.1% اضافہ ہوا ہے. اور ماکا پیمنٹس جو ہیں اس میں 23% کمی آئی، جس سے ہمیں اضافی فسکل سپیس حاصل ہوا ہے. افراط زر کی بات ہے کہ اس میں پچھلے 2 سالوں میں بتدریج کمی واقع ہوئی ہے، لیکن اس میں بھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کہاں سے ہم شروع ہوئے تھے. یہ جو آپ کو ایک 1 پیجر دیا جا رہا ہے
یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کہاں سے شروع ہوئے تھے کہاں پہنچے ہیں. 38% سے شروع ہو کر ہم جہاں بھی اس وقت موجود ہیں, جس کی وجہ سے پالیسی ریٹ 11.5% ہے. ابھی میں نے صرف فسکل سائڈ کی بات کی ہے. اب میں تھوڑا سا ایکسٹرنل سائڈ پہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں, بیکاز آپ سب جانتے ہیں کہ دا ٹوئن اسٹرکچرل ڈیفیسٹ, دس ہیز بین دا ریئل ایشو فار پاکستان فار دا لانگسٹ ٹائم. ایک سائڈ پہ ہم سرپلس شو کر چکے ہیں جو فسکل سائڈ ہے, اور اس میں ڈیفیسٹ میں کمی لا چکے ہیں. اور اسی طرح میں ذرا تھوڑا سا ایکسٹرنل اکاؤنٹ کی بھی بات کروں گا کہ جولائی سے مارچ تک ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہے وہ $72 ملین رہا. اس میں ورکرز ریمیٹنسز میں اضافہ ہوا, اور چونکہ بات ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ جی ریمیٹنسز آپ کی جو پچھلے مہینے میں بھی $4.25 بلین کی آئی ہیں, وچ ونس اگین از اے ریکارڈ ان دا ہسٹری آف پاکستان. تو میں ہمیشہ یہ بات ہوتی ہے جی ریمیٹنسز, ایکسپورٹس, یہ دس از ناٹ این اینڈ اور ڈسکشن, دس از این اینڈ ڈسکشن. ایکسپورٹس بھی ہم نے بڑھانی ہے, جس پہ پلاننگ منسٹر اس کو کہتے ہیں ایکسپورٹ ایمرجنسی کی بات کرتے ہیں, اور بالکل درست بات کرتے ہیں, اور اس پہ بھی میں آؤں گا کہ جو ایکسپورٹ کی بات ہوتی ہے اور اس میں جو جہاں جہاں اضافہ ہوا ہے اس کی بھی میں بات کروں گا. لیکن ریمیٹنسز سے میں صرف ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں ویدر جن ممالک کے ساتھ ہم اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں, فلپینز ان ساؤتھ ایسٹ ایشیا, بنگلہ دیش, انڈیا, یہ سب ان کی ریمیٹنسز جو ہیں اور پارٹ آف دا اسٹرکچرل اکانومی. تو یہ بات ضرور ہو سکتی ہے کہ اس کی پرسنٹیج آف جی ڈی پی کتنی ہے, ہماری ریلائنس کتنی ہے, لیکن ریمیٹنسز آر اینڈ ول ریمین اے ویری امپورٹنٹ کمپوننٹ آف آر ایکسٹرنل بیلنسنگ پوزیشن ایز وی موو فارورڈ. اینڈ دیئرفور وی شوڈ ریمین ویری گریٹفل ٹو آر پاکستانی ایمبیسڈرز, ہمارے بھائی اور بہنیں جو باہر ہیں اور جو ہمیں یہ ذرا مبادلہ یہاں بھیج رہے ہیں. اور اس میں صرف یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ دس از ناٹ اونلی اباؤٹ دا ریمیٹنسز, کیونکہ ریمیٹنسز کے بارے میں بیکاز اس انڈر دا پی آر آئی, اور اس میں یہ ذکر ہوتا ہے کہ یہ ورکرز ریمیٹنسز ہے, وچ از ٹرو. لیکن ایک دوسرا بھی ایک ہمارے پاس انسٹرومنٹ ہے وچ از روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ, اور روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا تو مقصد ہی انویسٹمنٹ لیڈ فلوز ہے. کیونکہ میں خود اس کے ساتھ پرائیویٹ سیکٹر سے منسلک رہا ہوں, جب سے اس کا اجرا ہوا ہے تو عام طور پہ یہ $180-190 ملین کا آر ڈی اے فلوز آتے تھے. مارچ تک یہی فلوز رہے. اس کے بعد اپریل میں یہ $322 ملین پہ گئے, اور جہاں تک میری اطلاع ہے مئی میں بھی انشاءاللہ یہ 300 ملین کراس کر جائیں گے. یہ فلوز تو ہیں ہی انویسٹمنٹ لیڈ. نیا پاکستان سرٹیفکیٹ میں چلے جائیں, ہاؤسنگ سیکٹر میں چلے جائیں, اسٹاک ایکسچینج میں چلے جائیں, تو یہ تو وہ فلوز ہیں وچ آر سورٹ آف انویسٹمنٹ لیڈ فلوز. جہاں تک ایکسپورٹس کا تعلق ہے, میں اس میں کچھ تو اکنامک سروے میں ہے, لیکن تھوڑا سا میں اس کو اپ ڈیٹ کر دوں کیونکہ مئی کی فگرز اس وقت موجود ہیں اور اسی مالی سال کی ہم بات کر رہے ہیں. تو دیکھیے جو ہماری ڈکلائننگ ایکسپورٹ کی بات ہوئی ہے کہ یہ جی ایکسپورٹس میں ہماری کمی آئی ہے, تو اس میں دو مین وجوہات ہیں, اور اس میں سے ایک سیکٹر ہے وچ از سورٹ آف لیڈنگ دیٹ, وچ از فوڈ. اس میں رائس کی جو ہماری ایکسپورٹ ہے وہ $1.1 بلین سے نیچے گئی, اور شوگر وچ واز اے ون آف ایونٹ, وی ڈونٹ ایکسپورٹ شوگر ایز اے ریگولر تھنگ, وہ 403 ملین. تو $1.5 بلین کی جو ریڈکشن ہوئی ہے وہ فوڈ سیکٹر میں ہوئی ہے. اور اگر میں اس کو دیکھوں کہ ایکسپورٹ کہاں بڑھی ہے, کیونکہ بات ہوتی ہے ٹیکسٹائلز کی, اور ٹیکسٹائلز پہ آپ جو ہمارا مین سٹے ہے, اور انشاءاللہ ہم اس کو اور بھی چاہتے ہیں کہ ان کی ایکسپورٹس اور بڑھیں. یہ میں اب جولائی سے مئی کی بات کر رہا ہوں. گارمنٹس ووون یہ 5% اس میں انکریز ہوا ہے. ہوم ٹیکسٹائلز اس میں 3% انکریز ہوا ہے. گارمنٹس نیٹڈ 3% انکریز ہوا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں بھی آپ ویلیو ایڈیشن کریں گے, جہاں بھی آپ اپنی پروڈکٹیوٹی بڑھائیں گے, ناٹ وتھ اسٹینڈنگ ایوری تھنگ دیٹ از بینگ سیڈ, یہ بھی تو وہی سیکٹرز ہیں نا جہاں بجلی بھی ہے, جہاں ٹیکسیشن بھی ہے, جہاں انٹرسٹ ریٹس بھی ہیں, یہ بھی وہی چیز دیکھ رہے ہیں. اس کے باوجود یہ اپنی
ایکسپورٹ کو گرو کر رہے ہیں. تو پیپل ہیو ٹو ریویو and the industry have to review their business models and their productivity discussion. یہ ہم 40-50 سال والی جو ڈسکشن ہے اس میں ہم نہیں جا سکتے ہیں. اب یہ اے آئی لیڈ پروڈکٹیوٹی ماڈلس کی طرف ہم جا رہے ہیں, تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اسی طرح اسپورٹس گڈس, اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل ہے کہ آج جو ابھی فیفا کا ورلڈ کپ ہونے جا رہا ہے, once again is the پاکستانی فٹ بال which is there. دیکھیں ساری دنیا میں یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. اسپورٹس گڈ میں یہ میں اب جولائی سے مئی تک کی بات کر رہا ہوں, 18% ہماری گروتھ ہوئی ہے. سو دیز آر آل سیکٹرز جو ہم بات کرتے ہیں کہ جی ایکسپورٹس کا کیا ہوا اور کیسے ہوا. اینڈ دس از بیفور وی گو ٹو دا آئی ٹی ایکسپورٹس جو $3.8 بلین کراس کر چکی ہیں, اور انشاءاللہ $4.5 بلین کی آئی ٹی ایکسپورٹ ہوگی. اور اس میں دیکھیے ہمارے جو نوجوان ہیں, ہمارے جو بھائی اور بہن, the young men and women, the freelancer export is now touching $900 million. They are almost going to cross $1 billion. اب ان کو ہم نے کل بھی پلاننگ منسٹر صاحب نے جو ذکر کیا, جو ہیومن ڈیولپمنٹ کی ساری بات ہوئی, if we upskill and reskill them, یہی بچے اور بچیاں جو آج $10 اور $12 پہ کوڈنگ کر رہے ہیں, تو اگر ہم ان کو بلاک چین میں اور اس میں اے آئی لیڈ ان چیزوں پہ ہم ان کو اپ اسکل اور ری اسکل کر دیں, اور لمس میں اس وقت ایک بلاک چین کا سینٹر آف ایکسلنس بن چکا ہے, اگر ہم ان کر دیں, دے کین اسٹارٹ کوڈنگ ایٹ $50 to $250 پر آور. یہ ان کے لیے, بچے اور بچیوں کے لیے بھی زبردست, اینڈ فار دا کنٹری کین یو امیجن کہ اف دے آر کوڈنگ ایٹ دس لیول اینڈ اف دے گو ٹو دیٹ ڈیلٹا, کس قسم کی اس میں انکریز آ سکتی ہے. بس یہ میں صرف ذکر کروں گا کہ یہ اوور آل ایکسٹرنل اکاؤنٹ کی بات تھی. اس وقت $17.1 ارب ہے ہمارا جو ریزرو سچویشن ہے, اور جیسے گورنر اسٹیٹ بینک نے بھی کہا, ہم بہت پر امید ہیں کہ انشاءاللہ $18 بلین ہم ٹچ کریں گے اینڈ آف جون, which will take us to 3 months of import cover, which is an internationally recognized standard. And this should then allow us for further upgrades inshallah during the course of next year. اب میں تھوڑا سا کیپٹل مارکیٹس کی بات کرنا چاہوں گا. کے ایس سی انڈیکس میں تو اتار چڑھاؤ رہتا ہے, اور اس میں لیکن اس میں بھی اضافہ اور ریکارڈ اضافہ دیکھا گیا ہے. لیکن آئی لک ایٹ آلویز دا ایکٹیویٹی ڈرائیورس. میں جب پرائیویٹ سیکٹر میں کہتا تھا کہ ایکٹیویٹی ڈرائیورس ٹھیک ہیں, تو اس کے ریزلٹس آپ کو ٹاپ لائن میں بھی نظر آئیں گے اور باٹم لائن میں بھی نظر آئیں گے. سو دا ایکٹیویٹی ڈرائیورس, انویسٹر بیس جو ہے وہ 563,000 تجاوز کر گئی ہے ان دا ایکوٹی مارکیٹ, اور اس دوران تقریباً 1,75,000 نئے انویسٹرز آئے ہیں ان دا ایکوٹی مارکیٹ. کارپوریٹ سیکٹر کی ہم بات کرتے ہیں, یہ 26 کے دوران, اس سال کے دوران 39,000 سے زائد نئی کمپنیاں رجسٹر ہوئی ہیں. ان میں سے تقریباً 99.9% ڈیجیٹل چینلز کے تھرو ہوئی ہیں. سو رجسٹرڈ کمپنیز اب ہماری 3 لاکھ تک ان کی جو ہے وہ تعداد پہنچ چکی ہے. اس سے بھی زیادہ میں یہ کہوں گا کہ 20 سال کے بعد 11 آئی پی اوز مکمل ہو چکے ہیں اس سال کے دوران. جب کوئی آئی پی او جاتا ہے, انیشل پبلک آفرنگ کرتا ہے, کوئی بھی کمپنی اس کو کرتی ہے, ایکوٹی ریزنگ کے لیے جاتی ہے, تو وہ گھر بیٹھنے کے لیے تو نہیں جاتی. وہ آفٹر آل کوئی ایکسپینشن کے لیے, اس کے ایکسپینشن کو فائنینس کرنے کے لیے, وچ ان ٹرن ول انشاءاللہ گیٹ انٹو گروتھ اپرچونیٹیز اینڈ امپلائمنٹ اپرچونیٹیز. اور ابھی جو ایک جس کو سی پیک کو یہ خود منسٹر پلاننگ لیڈ کر رہے ہیں, سروس لانگ مارچ, اور اس کا آپ نے ابھی آئی پی او دیکھا ہے جو 17% سے زیادہ اس میں آیا ہے, اور یہ 80% سے زیادہ ٹرک ٹائرز کو ایکچولی ایکسپورٹ کر رہے ہیں انٹو مارکیٹس لائک یو ایس. لسٹڈ کمپنیز کی جو پروفٹیبلٹی ہے وہ تیسری سہ ماہی میں ان کی ارننگز میں 22% کا اضافہ ہوا ہے. سو I'm just talking about the overall sort of corporate situation in Pakistan. اور دیکھیں یہ لوکل انویسٹرز کی بات ہے, اور میں before I go to the foreign investors,
کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ بات کہنا کہ جی لوکل انویسٹرز اور فورن انویسٹرز، لوکل انویسٹرز آئیں گے تو فورن انویسٹرز آئیں گے. یہ جو پی آئی اے کی پریویٹائزیشن ہوئی ہے اس کے فرام مائی پرسپیکٹو سب سے اچھی بات ہی یہ ہے کہ ایک لوکل لارج کنگلومریٹ اور لارج گروپ آف کمپنیز کے پاس یہ گیا ہے. تو اس کی اگر آپ مجموعی اگر اس کی صورتحال دیکھیں تو جو وننگ کنسورشیم تھا وہ تقریباً $600 ملین کے قریب تھا، اور جو لوزنگ کنسورشیم تھا وہ بھی تقریباً $600 ملین کے قریب تھا. تو یہ $600 ملین جو ہیں از اسٹل لوکنگ فار انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز ان پاکستان، جو لوکل انویسٹرز ہی ہیں. اسی طرح میں اگر فورن انویسٹرز پہ جاؤں تو اب اس میں یہ ذکر ہوتا ہے کہ کچھ کمپنیاں اس ملک کو چھوڑ کر گئی ہیں، لیکن اس کے علاوہ یہ بھی بات درست ہے کہ ٹیلی کام، انرجی، ڈیجیٹل سروسز، اسپورٹس، ٹیکنالوجی، کنزیومر انڈسٹریل سیکٹرز میں عالمی کمپنیاں آئی بھی ہیں یا انہوں نے اپنے انویسٹمنٹس کو یہاں بڑھایا ہے. ویون، گوگل، بی وائی ڈی، ارامکو، علی بابا گروپ، اے ڈی پورٹس، نیسلے، رقمی، مشرق، ٹرکش پیٹرولیم، یہ حقائق ہیں. These companies have either come in or they have increased their investments and their plans in Pakistan. اسی طرح جو اسپیکٹرم کی آکشن ہوئی وہ بھی آپ کے سامنے ہوئی، جو 5G اسپیکٹرم کی آکشن ہوئی، اور اس میں بھی جیسے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا گیا، تقریباً $500 ملین اس میں بھی آیا. تو اگر کسی کو اس ملک میں گروتھ نظر آ رہی ہے تو انہوں نے آ کے اسپیکٹرم کی آکشن میں حصہ لیا تاکہ 5G سروسز آگے بڑھیں. اور یہ صرف میں کچھ حقائق ہیں جو بیان کرنا چاہتا ہوں. ڈیٹ کی بات ہوتی ہے، اس میں امپورٹنٹ ہے کہ آپ ایکسٹرنل ہمارا جو اکاؤنٹ ہے اس کی جو ڈیٹ کی کمپوزیشن کو دیکھیں. اس میں سے 40-45% جو ہے وہ ہمارا کنسیشنل ڈیٹ ہے جو ہمیں ملٹی لیٹرل ادارے دیتے ہیں، اور لانگ ٹرم ڈیٹ ہے، 20-25 سال کا ڈیٹ ہے. اس کے بعد ہمارے اینڈ وی آر ویری گریٹفل ٹو آل آر بائی لیٹرل پارٹنرس، اس میں سعودی عربیہ ہے، چائنا ہے، جو اور ہم ان کی ہمیشہ وی ول آلویز ریمین گریٹفل جس طرح انہوں نے ہمیں سپورٹ کی ہے. تو وہ بائی لیٹرل ڈیٹ ہے. لیکن یہ امپورٹنٹ ہے کہ وین ایور یو ہیو اے ڈیٹ پکچر کہ آپ نے ایک کمرشل بورنگ بھی کرنی ہے. تو صرف یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ بائی لیٹرل اور کمرشل ڈیٹ کے اوپر ہی آپ کا دار و مدار ہو. اور تو اس لیے اس سلسلے میں جو ہم نے 4 سال کے بعد یورو بانڈز کا کیا، ویری کمپیٹیٹیو ریٹ جس پہ ہم نے گئے، پینڈا بانڈ کا ہم نے کیا. پینڈا بانڈ کا میں اس لیے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ وی ور مسنگ دا بوٹ. The Chinese capital markets are the second largest, second deepest capital markets in the world. ہم نے یورو بانڈ کیا، ہم نے اسلامک سکوک کیا، ہم نے 144A کیا in the US market. So from our perspective this was a real miss کہ ہم نے چائنیز کیپٹل مارکیٹ، اور یہ بات نہیں ہے کہ 2.5% پہ ہوا کہ اس کا مجموعی رقم جو ہے گارنٹیز ملا کے 3% ہو گئی. This will remain the cheapest source of capital market issuances for Pakistan. We should have done it years back. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ایک ایلیمنٹ تھا کہ جو ہمیں انویسٹر کانفیڈنس جو شو ہوا کہ وہاں 5% جو چائنیز انویسٹرز ہیں انہوں نے ہمارے پہ اعتماد کا اظہار کیا. اب میں صرف 3-4 باتیں اور کہوں گا تاکہ ہم وی کین موو انٹو کوشچن اینڈ آنسر سیشن. پبلک ڈیٹ مینجمنٹ کی میں نے بات کر لی ہے کہ اوور آل جو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ہے، ڈیٹ ٹو جی ڈی پی وہ جب ہم نے 23 میں تھے تو 75% تھا، جو پھر 25 میں 70.7%، اور اس سال 68.5%. So we are moving in the right direction in terms of the overall debt to GDP. دوسری ہماری یہ کوشش رہی ہے کہ جو ہمارا ڈومیسٹک ڈیٹ ہے اس کی میچورٹیز بڑھائیں، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ جتنا بنچنگ کرتے ہیں اس کی وجہ سے رول اوور ری فائنینسنگ رسک رہتا ہے. تو اب تقریباً ہم 3.8 کے قریب ہم اس پہ پہنچ گئے ہیں. اس کے علاوہ ایکٹیو لائبلٹی مینجمنٹ کی، سو ہم نے جو ڈیٹ ہے اس کو بائی بیک کیا، ارلی بائی بیک کیا، اور اس سے بھی ہمیں جو ڈیٹ سروسنگ ہے اس میں جو موقع ملا اس کو کم کرنے کا. اور تقریباً 2.25 ٹریلین روپے کی ہم نے شریعہ کمپلائنٹ سکوک کے تھرو فائنینسنگ حاصل کی. اور اب فکس ریٹ ڈیٹ کا جو
جو کمپوننٹ ہے وہ 19% سے 27% ہو گیا ہے. ٹیکسیشن میں صرف یہ تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گا کیونکہ کل بجٹ ہے تو بجٹ پہ اس پہ بہت بات ہوگی, لیکن یہ ہمیشہ بات ہوتی ہے جی ٹیکسیشن ریفارمز, تو اس کے میں صرف 2-3 چیزیں میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف ہوا کی بات ہے, 10,000 فیٹ ڈسکشن ہے, ڈیزائن لیول پہ ہم بات کر رہے ہیں, یا ایکچولی اس کا کوئی فائدہ بھی اس سال میں ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے. تو اس میں صرف 2-3 اس میں باتیں کرنا چاہوں گا کہ ڈیجیٹل پروڈکشن مانیٹرنگ, اس کی آپ نے سارے سال بات سنی ہوگی, چیئرمین FBR میں بھی اس پہ بریفنگ دی, میں نے اور کچھ ہمارے جو کیبنٹ کولیگز ہیں انہوں نے بھی اس پہ جو ہے بریفنگ دی کہ ہم نے ان کو ڈفرینٹ شعبوں میں اس سال متعارف کروایا ہے. میں اس میں سے اب صرف آپ کو 2 سیکٹرز دوں گا, جس میں ایک سیمنٹ ہے اور دوسرا شوگر سیکٹر. اس میں تقریباً 60 ارب روپے کے اضافی محصولات حاصل ہوئے ہیں بیکاز آف دس ڈیجیٹل پروڈکشن مانیٹرنگ. تو یہ دس از ناٹ سم تھنگ وچ از ان دا ڈیزائن فیز, اس از ویل ان ٹو ایگزیکیوشن. اور اب ہم اس کو ٹبیکو, بیوریجز, ٹیکسٹائلز اس میں ہم لے کر جا رہے ہیں. اسی طرح میں ایک اور ایگزامپل دوں گا, ایگزامپلز تو بہت ہیں لیکن وقت کی قلت ہے, پھر آپ کے جو سوال ہوئے تو اس میں اور ہم بات کریں گے. سو AI بیسڈ آڈٹ سلیکشن جو ہم نے کی, اینڈ دس از اگین پوسٹ کلیئرنس آڈٹ ٹولز, اور یہ CRM بیسڈ آڈٹس تھے. یہ تقریباً 800 ہائی رسک کیسز تھے کہ وہ جہاں مس میچ نظر آیا ان کو کہا گیا کہ آپ بتا دیجئے کہ ہماری کوئی انفارمیشن میں کوئی غلطی ہے, اگر غلطی نہیں ہے تو جو پھر آپ کے واجبات بنتے ہیں وہ ادا کر دیجئے. تو اس سے ہمیں 34 ارب روپے کا اضافی ریونیو حاصل ہوا ہے. I just wanted to put 2 fact bases and inshallah we'll talk a lot more about it because یہ جو ساری بات ہوتی ہے جی ریفارم آ رہی ہے, ریفارم جا رہی ہے, ریفارم کو ہونا چاہیے. ڈیجیٹل پاکستان کے بارے میں نے جیسے ذکر کیا کہ اس میں ٹیکسیشن میں صرف ایک کہوں گا کہ یہ تھوڑا سا انتظار کر لیجئے. جو ریٹیلر کی جو اسکیم ہے اس پہ اگین بلال کیانی صاحب اس پہ بات کر چکے ہیں اور وہ ہم نے اس کا اناؤنسمنٹ بھی کی. اور دوسرا جو نیا ٹیکس آپریٹنگ ماڈل ہم لا رہے ہیں وہ انشاءاللہ کل بجٹ میں اس کو پیش کیا جائے گا, تو میں اس کے بارے میں ابھی قبل از وقت بات نہیں کرنا چاہتا, بٹ وی ول انشاءاللہ جب نیکسٹ پریس کانفرنس ہوتی ہے تو اس پہ بالکل ہم گفتگو کریں گے ان ٹرمز آف دا نیو ٹیکس آپریٹنگ ماڈل. ڈیجیٹل پاکستان میں صرف یہ کہوں گا جیسے میں نے ذکر کیا کیونکہ وزیر اعظم پاکستان خود اس کو لیڈ کر رہے ہیں, بلال صاحب اس کو اسٹیئر کر رہے ہیں. ہم نے یہ کیونکہ دیکھیں یہ میرے پاس چارٹ ہے, یہ وہ چارٹ ہے کہ unless you have the KPIs پرفارمنس انڈیکیٹرز, یہ کہنا کہ جی ہم ڈیجیٹل پاکستان کی طرف جا رہے ہیں, جب تک آپ کے KPIs نہ ہوں کہ ہماری بیس لائن کیا ہے جون 25 میں, ہم جون 26 میں کہاں جانا چاہتے ہیں اور دسمبر 26 میں کہاں جانا چاہتے ہیں. This is what the Prime Minister monitors on a weekly or fortnightly basis. تو ہم نے کہا تھا کہ ایکٹیو مرچنٹس آن ڈیجیٹل پیمنٹس, یہ ہم جہاں ہم نے شروع کیا 25 میں 5 لاکھ ایکٹیو مرچنٹس تھے آن ڈیجیٹل پیمنٹس, تو ہم نے کہا جون 26 تک وی وانٹ ٹو گیٹ ٹو 20 لاکھ. تو آئی کین ٹیل یو وی آر ایٹ کلوز ٹو اباؤٹ 17 لاکھ, تو وی آر گیٹنگ دیئر. اسی طرح ڈیجیٹل بینکنگ یوزرز 95 ملین تھے, ہم نے کہا تھا کہ ہم 120 ملین پہ جانا چاہتے ہیں جون 26 میں. وی ہیو ایکسیڈڈ دیٹ ٹارگیٹ, وی آر ایٹ 133 ملین. ریمیٹنسز کریڈیٹڈ ان اکاؤنٹس ہم 80% سے شروع ہوئے تھے, اس وقت ہم 92% پہ ہیں, ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ ہم 100% پہ جائیں. یہ میں صرف آپ کو ایگزامپلز دے رہا ہوں کہ جو ڈیجیٹل پاکستان کی بات ہو رہی ہے وہ ڈیجیٹل پاکستان از لنک ڈائریکٹلی ٹو دا ڈاکومنٹیشن پارٹ آف اٹ, کہ اس کو بڑا ریگولرلی اس کو ہم مانیٹر کر رہے ہیں. ٹیرف ریفارمز کی بات کر چکے ہیں جی, وہ 5 سال کا ہم نے دیا ہے, یہ دوسرا سال ہوگا. وی ول انشاءاللہ اسٹے دا کورس. اور اس کے علاوہ میں تھوڑی سی فائنینسنگ کی بات کر کے میں اس پہ اختتام کروں گا کہ پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ جو ہے اس کی بات کی جاتی ہے کہ وہ بڑا ہے کہ نہیں بڑا. اس وقت 934 ارب روپے تک پہنچ گیا ہے, سو کلوز ٹو اباؤٹ $1 ٹریلین. یہ 22% اس میں انکریز ہوئی ہے. زرعی قرضوں میں 15% اضافہ ہوا ہے, اور ابھی اور ہاؤسنگ سکیمز اور جو زرخیزی کی اسکیم ہے وہ
وہ اس کو ہم آگے لے کے جا رہے ہیں. زرخیزی کی اسکیم میں صرف اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ دس از فوکسڈ آن اسمال فارمرز, جو چھوٹے کسان ہیں جن کو کوئی کولیٹرل نہیں رکھنا, وہ ڈیجیٹل طریقے سے اس کو آگے لے کے جا سکتے ہیں, اور اس میں ان کی ڈسبرسمنٹ شروع ہو چکی ہیں. پرائم منسٹر صاحب آئی تھنک ہو سکتا ہے آپ اس تقریب میں موجود ہوں جو انہوں نے افورڈیبل ہاؤسنگ کی بات کی تھی. تو اس میں اب تک ایکچولی یہ بلال صاحب نے اور یہ انفارمیشن منسٹر نے اسی میٹنگ میں جانا ہے, تو لیکن میں ذکر کر دوں کہ 11 بلین روپے اس میں ڈسپرس ہو چکے ہیں. 90 بلین روپے کی جو افورڈیبل ہاؤسنگ ہے اس کی اپروول ہو چکی ہے. سو دس از اگین ناٹ سم تھنگ وچ از اپ ان دا ایئر اور اس میں کچھ ہونا ہے کہ نہیں ہونا. لاسٹ تھنگ آئی وانٹ ٹو مینشن کہ ایجوکیشن میں جو اس وقت اکنامک سروے میں آپ دیکھیں گے ہمارا لٹریسی ریٹ جو 18-19 میں تھا وہ 60% تھی, وہ بڑھ کے 63% ہو چکی ہے. آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی جو 23 میں شرح 38% تھی وہ کم ہو کر 28% رہ چکی ہے. اور صحت کے شعبے میں انفنٹ موٹیلٹی ریٹ 60 سے 47 فی ہزار پیدائش تک آ چکی ہے. ایمیونائزیشن کوریج 73% تک پہنچ گئی ہے. اس میں صرف یہ کہوں گا فیمیل فائنینشیل انکلوژن جو میں نے پہلے ذکر کیا وہ 39% سے 52% تک پہنچ چکی ہے. دا ریالٹی از وی ہیو اے لانگ وے ٹو گو آن دیز فیکٹرز, لیکن یہ سب وہ چیزیں ہیں جہاں ہم نے پروگریس کو کیا ہے, اور انشاءاللہ وی اسٹے ویری کمیٹیڈ کہ وی آر گوئنگ ٹو اسٹے دا کورس. ود دیٹ جی اگر آپ ماڈریٹ کریں گے جی. جی ہم حاضر ہیں جی اب سوالوں کے لیے. جی جی آپ جی وہ جی جی ایک بات جو پاکستان میں اس وقت انڈسٹریلسٹ اور سارے جو ساری یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایک کلاس ہے انڈسٹریز پہ اور ایک تو بہت زیادہ ہے, دوسرا کریڈٹ کاسٹ بہت زیادہ ہے. زیادہ آپ بزنس کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ میں ایک منٹ میں آتا ہوں جی. میں سوری میں بھی کروا جی کائنڈلی جی اپنا سوال جی. جی کائنڈلی. پاکستان کے بزنس مین اور بڑے جو لوگ ہیں ایگریکلچر میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان پٹ کاسٹ ہے انڈسٹری کی اور ایگریکلچر کی, اور دوسرا کریڈٹ کاسٹ ہے, یہ بہت زیادہ شوٹ کی ہے. اس پہ بہت زیادہ کوئی لکھا نہیں گیا, نہ کوئی حکومت کی طرف سے اس کی انٹریکشن آئی ہے. تو کیا یہ بنیادی طور پہ یہ بریک اس لیے لگا رہے ہیں ہماری اس کو ایکسپورٹس کہتے ہیں اور انٹرنل انپوٹس سے؟ جی میں صرف یہ کہوں گا جی کہ جو 3 بنیادی جو لوگ بات کرتے ہیں کہ ٹیکسیشن زیادہ ہے اور انرجی کاسٹ زیادہ ہے اور فائنینسنگ کاسٹ زیادہ ہے, یہی 3 ہے نا جی جو چیزیں ہیں اس میں آتی ہیں. تو دیکھیے میں نے جیسے ذکر کیا کہ فائنینسنگ کاسٹ کا تو سب سے پہلے اس کا تدارک کر لیا گیا تھا. اگر یہ کانفلکٹ نہ آتا تو our policy rate was moving only in one direction which was south. تو اب یہ چونکہ اس میں امپورٹڈ انفلیشن کا فیکٹر آیا ہے بیکاز پیٹرولیم کی جو قیمتیں اوپر گئی ہیں اور اس کے سلسلے میں جو گیا ہے اس سے ہمارا پالیسی ریٹ 11.5 پہ گیا ہے دیکھیں, لیکن 22% سے وہ نیچے آیا ہے. سو ابھی میں ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو فائنینسنگ کاسٹ اتنا نہیں سنتا, لیکن اس پہ بھی میں آپ کو ذکر کر دوں کہ جتنی اب 6-7 سبسڈائز اسکیمز آلریڈی اس سال اناؤنس ہو چکی ہیں, باقی کچھ کا میں کل ذکر کروں گا. وہ یہ ہے کہ جو سبسڈی گورنمنٹ آف پاکستان دے گی تاکہ جو اینڈ ریٹ کنزیومر ہے اس کو ایک فکس ریٹ ملے اور اس کو بہت کم ریٹ ملے وچ از لو سنگل ڈیجٹ. تو وہ اسکیمیں جو ہیں اس کی 2 تو میں ابھی آلریڈی ذکر کر چکا ہوں. ایک تو زرخیزی ہے جو ایگریکلچر کے بارے میں ہے, اسی طرح جو میں نے ابھی ہاؤسنگ کی میں نے بات کی ہے اس میں بھی جو اینڈ ریٹ ہے وہ 10 سال کے لیے مقرر ہوگا, وہ اس کی ساری آپ کو ڈیٹیل پتہ ہے, میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. تو آئی تھنک فائنینسنگ جو ہے وہ اس سے بھی بہتر ہو سکتی ہے, بٹ مووڈ ان دا رائٹ ڈائریکشن. ٹیکسیشن پہ میں نے کہا میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ کل تک کا تھوڑا سا انتظار کر لیں, وہ کل ہم اس پہ بات کریں گے. انرجی پہ دیکھیں جتنا
کوشش اور جتنا زور منسٹر لغاری صاحب نے لگایا ہے انڈسٹری کی کراس سبسڈی ختم کی ہے. دیکھیں یہ تو انڈسٹری بھی مانتی ہے, یہ انڈسٹری بھی مانتی ہے کہ ان کے ریٹس جو ہیں کم ہوئے ہیں, اور اس میں بتدریج وہ فردر پیکیجز لے کر آ رہے ہیں کہ اس میں اور کوشش کی جائے, اور اس میں جو بھی انہوں نے یا گورننس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے ان ٹرمز آف پرائیویٹ سیکٹر بورڈز ایٹسیٹرا, یا اب جو پریویٹائزیشن کے سلسلے میں آگے سلسلے چل رہے ہیں, کیونکہ ابھی آپ نے رپورٹ کیا ہے کہ 2 دن پہلے, اور میں اس میٹنگ میں تھا, کہ جب پرائم منسٹر صاحب نے پریویٹائزیشن پہ اپڈیٹ لی تو 3 ڈسکوز کے تو ای او آئیز ایشو ہو چکے ہیں اور 2 کے فردر ای او آئیز ابھی ایشو ہونے ہیں. تو انشاءاللہ اگر اف آل گوز ویل تو 3 ڈسٹریبیوشن کمپنیز ول بی پریویٹائز بفور دا ایئر از آؤٹ, اور ان چیزوں سے بتدریج بہتر آئے گا. پھر آپ سنگل مونوپلی سے آپ ملٹی لیٹرل چیزوں پہ گئے ہیں, تو ان چیزوں پہ دیکھیں بتدریج بہتری آ رہی ہے. اور میں آپ کو صرف یہ ضرور کہوں گا کہ پچھلے کچھ دنوں میں ہم سارے انڈسٹریز کو بھی ملتے رہے ہیں, ایگریکلچرس کو بھی ملتے رہے ہیں, تو دے ہیو پٹ دیئر ویوز فارورڈ, اینڈ آپ کو پتہ ہے کہ دے آر آلویز ویری کینڈیڈ ود دیئر ویوز, لیکن یہ ضرور انہوں نے کہا ہے کہ وی آر موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. جی مہتاب صاحب. سر میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو بیٹھ کر بات کر رہے ہیں, یہ جو انویسٹمنٹ اور سیونگز ہے سر, جی یہ کسی بھی اکانومی کو فیول کرتی ہے. آپ نے باقی ساری چیزوں کا حوالہ دیا, لیکن اٹ از ون آف دا لوئسٹ لاسٹ 30 to 50 ایئرس. ایک تو اس کی وجوہات بتائیں, اور دوسرا سر اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کی موجودگی میں آپ بھی اس فنکشن میں تھے, ہم میڈیا ایز اے میڈیا پرسنز وہاں پہ تھے, جہاں پہ جرنیل صاحب تھے ان کی فرسٹریشن بھی نظر آ رہی تھی, خاص کر انویسٹمنٹ کے حوالے سے جو ٹیکس برڈن ہے اور جو اوور آل انرجی کی کاسٹ ہے. دیز 2 فیکٹرز آر ریئلی کریٹنگ ہیلپرز. دوسرا سر سوال یہ ہے کہ کیا بجٹ کے نمبرز کے اوپر اور وہ نمبرز اچیو کرنے کے اوپر آئی ایم ایف سے براڈر ایگریمنٹ ہو چکا ہے سر؟ اور کوئی سوال رہ گیا اس کے بعد کوئی؟ اچھا ابھی ہے. اچھا ہاں, تو دیکھیں آپ کی جو بات ہے انویسٹمنٹ سیونگس کی, بیکاز وی آر ہوورنگ بٹوین 14 to 15% آف جی ڈی پی, تو آپ کی بات درست ہے. سو وی ہیو ٹو, جس طرح ہماری ٹیکس ٹو جی ڈی پی از ہوورنگ ایٹ ویئر ایور دے آر ہوورنگ, اور اوور آل وی نیڈ ٹو موو ٹو 17-18%. تو آپ کی بات بالکل درست ہے کہ انویسٹمنٹ اور سیونگ میں, اور آئی ایم شیور منسٹر پلاننگ بھی اس پہ بات کر سکتے ہیں کہ وی ہیو ٹو موو اٹ ان ٹو ہائی ٹینس. اس میں تو کوئی, اور اس میں میں نے ذکر کیا کہ کچھ چیزیں مہتاب صاحب, میں بڑا اس میں یقین کرتا ہوں آلسو بینگ فرام دا پرائیویٹ سیکٹر, کہ لوکل انویسٹمنٹ آئے گی تو فارن انویسٹمنٹ آئے گی. وی ہیو ٹو گیٹ آر لوکل انویسٹرز موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن, اور اس کے میں نے 2-3 آپ کو ایگزامپلز دیے ہیں ویئر آئی فیل دے آر beginning to move in the right direction. اس میں 2 چیزیں میں آپ کو ضرور کہوں گا, اور میں نے خود اس میں کہا کہ ٹیکسیشن ہے, انرجی ہے, فائنینسنگ ہے, لیکن اس کے علاوہ 2 اور چیزیں ہیں مہتاب صاحب. ایک تو جو ہمارا ریگولیٹری انوائرمنٹ ہے, ہم اس کو کہتے تو ہیں ایز آف ڈوئنگ بزنس, بٹ دیٹ ہیز ٹو move in the right direction and in great speed. تو اس کے کئی ایگزامپلز جو دیے گئے ہیں کہ کہاں کہاں ریگولیٹری ہرڈلز ہیں, اور ہم نے ان کو کیسے, بیکاز اس میں میں بڑا کلیئر ہوں, مسٹ ہیو, نائس ٹو ہیو, مسٹ ہیو مسٹ بی دیئر, نائس ٹو ہیو کو ہمیں ریموو کر دینا چاہیے. اس کی ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں, جو ڈریپ والے بھی کہتے ہیں کہ میڈیکل ڈیوائسز کی رجسٹریشن میں 2.5-3 سال لگتے تھے, اب 2-3 ہفتے لگتے ہیں. تو سوچنے والی بات ہے نا کہ پہلے 2-3 سال کیوں لگتے تھے اور اب 2.5-3 ہفتے کیوں لگتے ہیں. اور یہ میں آپ کو ایسی بات کہہ رہا ہوں جو میڈیکل ایسوسیشن ایڈمٹ کر کے گئی ہے اور ریکگنائز کر کے گئی ہے. تو اس طرح کی کئی ایگزامپلز ہیں ویئر وی ہیو ٹو موو فارورڈ. اور دوسری چیز ہے مہتاب صاحب اس پالیسی کنسسٹنسی, یہ بہت امپورٹنٹ ہے, بہت امپورٹنٹ. اسی لیے یہ جو ٹیرف کی ساری ڈسکشن ہے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ایک پالیسی ایک اناؤنس کریں. ٹیرف پالیسی ہم نے اناؤنس کیوں کی؟ تاکہ را مٹیریلز اور انٹرمیڈیٹ گڈس کی جو کاسٹ ہے وہ بتدریج نیچے آئے,
اور اس سے ایکسپورٹ کمپیٹیٹیونس میں اس میں بڑھاوا آئے. یہ اوبیسلی ایک سال میں تو نہیں ہونا, لیکن اگر آپ کہیں کہ نہیں جی ایک سال ہو گیا بس دوسرے سال چھوڑ دیں پھر تیسرے سال کر لیں, وی آر ایکچولی ول بی بیک ٹو اسکوئر ون. تو یہ جو ہے وہ پالیسی کنسسٹنسی اینڈ ریگولیٹری گلیٹین آر گوئنگ ٹو بی ٹو کریٹیکل انیبلرز. باقی جہاں تک فنڈ کی بات ہے ہماری اس وقت ان کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے جی, اور مثبت بات چل رہی ہے. جناب والی سر ایک تو IMF سے ریلیٹڈ کویشچن ہے کہ ان کے ساتھ جو تنخواہ دار طبقے کے لیے ٹیکس سلیبس کے لیے کتنا بات چیت فائنل ہوئی ہے, منیمم ایج میں آپ کتنا اضافہ کر رہے ہیں, اور اکارڈنگ ٹو انفلیشن آپ سیلری کلاس کے لیے کتنا انکریز لے کے آ رہے ہیں. سیکنڈ سر کویشچن میرا یہ ہے کہ گزشتہ دنوں پلاننگ منسٹر صاحب نے کہا کہ کیونکہ آج آپ نے بات کی ہے کائنڈ آف بانڈز ایشوز کی, جی پلاننگ منسٹر صاحب نے کہا کہ بانڈز ایشو کرنا اس پہ جشن نہیں منانا چاہیے, اس پہ شرم آنا چاہیے. سر اسی طرح کا ورڈ تھا میرے پاس میں کرتا ہوں. آج آپ بات کر رہے ہیں کہ ایکسپورٹس نہیں بڑھ رہی, ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے پلاننگ نہیں ہے, اور جو ڈفرینٹ سیکٹرز ہیں وہاں پہ ایکسپورٹ نہ بڑھانا کے لیے ہے. اب گورنمنٹ میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی, میں نے تو ابھی آپ کو ذکر کیا میرے بھائی کہ کہاں کہاں ایکسپورٹس بڑھی ہیں, تو وہی بات نا وہ جو پلاننگ منسٹر نے نہیں کہا وہ بھی آپ نے کر دی ہے. میں نے ذکر کیا کس کی وجہ, لیکن آپ اب بات مکمل کیجیے, بات مکمل کیجیے. تو اب گورنمنٹ جو منسٹرز ہیں ایک دوسرے کو بلیم کیوں کر رہے ہیں جب تھرڈ ایئر میں آپ جا رہے ہیں, بجائے اس کے پرفارمنس بیس بات کو یہاں پہ بلیم گیم ہو رہی ہے. سر تھرڈ کویسچن اگر آپ اچھا میں صرف پہلی بات کر دیتا ہوں, پھر میں احسن اقبال صاحب کو آئی ووڈ وانٹ ٹو گیو دا فلور. آپ کو پتہ ہونا چاہیے میرے بڑے بھی ہیں اور واٹن میں میرے سینئر بھی ہیں, تو آئی تھنک بینگ فرام دا سیم آلما میٹر آئی تھنک ہی ول ہیو اے ڈفرینٹ ایکسپلینیشن. لیکن میں ایک صرف آپ کو ذکر کر دوں, کیونکہ آپ نے جو پہلے سیلری کلاس کی بات کی ہے, تو میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ کل شام تک کا ویٹ کر لیجیے, کیونکہ دیکھیں یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا ہمیں ادراک ہے, اور وزیر اعظم صاحب کی اور کیبنٹ کی بڑی خصوصی ہدایت بھی ہے کہ کن کن سیکٹرز میں ہم نے کام کرنا ہے. تو میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ کل بات سن لیجئے گا, اور اس کے بعد پرسوں ہم نے پھر ایک دوسرے کے ساتھ ملنا ہے, پھر اس پہ فردر اس پہ بات چیت ہو جائے گی. باقی جی اچھا تھینک یو جی. باقی میں I'll give the floor to the planning minister. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے جو بات کی, میرا خیال ہے کہ کافی ساتھی اس مجلس میں موجود تھے, اور جو میرا وہ بیان تھا وہ اس تناظر میں تھا کہ پاکستان میں ہم نے پچھلے 70 سال میں بدقسمتی سے ایکسپورٹس لیڈ گروتھ پہ کامیابی سے عمل پیرا نہیں ہو سکے. دنیا میں ہر کامیاب معیشت جس نے خود کو سسٹینڈ گروتھ پاتھ پہ کھڑا کیا ہے, اس نے ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کی ہے. آج آپ دیکھیے کہ 90 لاکھ پاکستانی جو بیرون ملک ہیں وہ $40 ارب کی فارن ایکسچینج کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ملکی معیشت میں. 90 لاکھ پاکستانی $40 ارب ملک کو دیتے ہیں کماتے ہیں. پاکستان میں جو 25 کروڑ پاکستانی ہیں وہ بھی صرف $40 ارب کی ایکسپورٹ کماتے ہیں. تو یہ ہماری ایک بہت بڑی ناکامی ہے کہ ہم ایک ایکسپورٹ لیڈ گروتھ اکانومی نہیں کھڑی کر سکے. نتیجتاً کیا ہے کہ ہم مجبور ہوتے ہیں کہ ہم اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ کریں, یا ہم کمرشل بوروئنگ کرتے ہیں, یا ہم ملٹی لیٹرل ایجنسی سے بوروئنگ کرتے ہیں, یا ہم بائی لیٹرل اپنے دوست ممالک سے مدد لے کے اپنا ایکسٹرنل سیکٹر کا گیپ پلگ کرتے ہیں. تو اس پر میں نے کہا کہ یہ جو ہمارا انحصار ہے کہ ہم بائی لیٹرل دوست ممالک سے مدد لیں, ہم IMF کے پاس جائیں, یا ہم کمرشل بانڈ کے ذریعے اپنا ایکسٹرنل سیکٹر پلگ کریں,
یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس پر ہم فخر کر سکیں. ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ہم ایکسپورٹ کے ذریعے اپنے ایکسٹرنل سیکٹر کی ریکوائرمنٹ پوری کریں, اور یہ ایک ہمارا اسٹرکچرل فلا ہے جو آج کا نہیں ہے, اس حکومت کا نہیں ہے, یہ 70-75 سال کا ہے. اور آج بھی میں یہی کہتا ہوں, اور کل بھی جو NEC کی میٹنگ تھی اس میں میں نے چارٹ دکھایا تھا کہ کس طرح ہمیں ایک ٹرانزیشن کرنی ہے فرام ایکسٹرنل بوروئنگ یا اسسٹنس ٹو ایکسپورٹ. امپورٹ کی جو ہم غیر ضروری امپورٹ کرتے ہیں اسے ختم کریں. جیسے زراعت میں ایک زرعی ملک جو ہے وہ کس طرح افورڈ کر سکتا ہے کہ ہم 8-10 ارب ڈالر کی امپورٹ کریں, ہمیں تو 8-10 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کر رہے ہونا چاہیے. اسی طرح جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے, آپ دیکھیے ویتنام ہم سے 10 کروڑ آبادی کا ملک ہے, 38 ارب ڈالر کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آتی ہے. ہم 25 کروڑ کا ملک ہیں اور 1.5 ارب ڈالر 2 ارب ڈالر فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آتی ہے. اور کیوں ہے؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اب ہمیں اتنی مار کھانے کے بعد تاریخ سے سبق سیکھ لینے چاہیے. پاکستان میں نہ ذہانت کی کمی تھی, نہ قابلیت کی کمی تھی, نہ منصوبوں کی کمی تھی. پاکستان میں صرف ہمیں مار پڑی ہے لیک آف اسٹیبلٹی اور لیک آف کنٹینیوٹی آف پالیسیز کی. ہر کامیاب ملک, آپ ہمسایہ ملک ہندوستان سے شروع ہو جائیں, بنگلہ دیش, ویتنام, سنگاپور, ملیشیا, چائنا, ہر ملک نے سیاسی استحکام اور 10-10 سال کے پالیسیوں کے تسلسل کو یقینی بنایا, تب وہ کامیاب ہوا ہے. ڈیولپمنٹ T20 کا میچ نہیں ہے, ہم تو بلکہ T10 کا میچ کھیلنے کے عادی ہو گئے ہیں. ڈیولپمنٹ ایک ٹیسٹ میچ ہے, اس میں ٹیسٹ میچ کا ٹیمپرامنٹ چاہیے کہ آپ کو اسٹیبلٹی کے ساتھ پالیسیز کو موقع دینا ہے کہ وہ کامیاب ہو سکیں. آج پاکستان میں اگر کوئی حکومت اچھا کر رہی ہے تو اس کو ٹرم ملنی چاہیے, اس کے اوپر 2018 کی طرح اسکاڈ میزائل نہیں گرانا چاہیے. اگر 2018 میں اسکاڈ میزائل اس ترقی کے اوپر نہ گرایا جاتا جو نواز شریف کی قیادت میں اس ملک میں ہو رہا تھا, تو آج ہم کسی اور لیگ میں ہوتے. تو یہ ہماری اپنی غلطیاں ہیں جنہیں ہمیں درست کرنا ہے. لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ میرا بیسک جو پریمس ہے اور جو کل ہم نے NEC میں بھی ڈسکس کیا کہ ہمیں یا کرال کرنا ہے یا لیپ فراگ کرنا ہے, یہ چوائس ہے ہمارے پاس. کرال از ناٹ اے چوائس اینی مور. جتنی ہمارے پاس آبادی ہے, جو نوجوانوں کا دباؤ ہے, اب ہمیں لیپ فراگ کرنا ہے. اور یہ تبھی ممکن ہے کہ ہم اس ملک کے پیراڈائم کو تبدیل کریں. وی ہیو بیکم این اوورلی پولیٹیسائز نیشن, جہاں ہر وقت گلاس ہاف ایمٹی کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. جیسے منسٹر صاحب نے کہا, دیر از گلاس ہاف فل آلسو, اینڈ اف وی ول ناٹ focus on glass half full and we will always be crying over glass half empty, تو میرا خیال ہے کہ ہم کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے. تو انشاءاللہ پاکستان is on recovery and will move forward. نہیں بالکل صحیح ہے. لیکن یہ ذرا ہم ایک منٹ جی دیکھیں, میں آپ سے درخواست کروں گا, نہیں ایک منٹ ان کو ماڈریٹ کر لینے دیں. ہم یہاں بیٹھے ہیں, ہم یہیں بیٹھے ہیں, آپ آرام سے بات کیجیے. جناب بتائیے. جی جی سوال آپ سے بڑا سادہ ہے, شاید آپ کی سمجھ میں سب کیا جائے گا. پہلے قوم کی جو ہے وہ کمر ٹوٹی, پہلے جو ہے قوم کی کمر ٹوٹی, پھر ان کی ٹوٹی. اب وہ اس انتظار میں ہیں, آپ کو ویسے تو ان کی امید وہ ختم ہو گئی نا, مگر پھر انتظار میں ہے کہ شاید وزیر خزانہ صاحب ان کے حق میں کوئی ایسی بات کہیں جس کو سننے کے لیے وہ بےتاب ہیں. مطلب اس حوالے سے, اس وقت مہنگائی کے حوالے سے. اب آپ یہ نہ ہو کہ میرے سوال کے بعد آپ لیڈی پھر بڑھا دیں اور وہ قوم مزید ان پہ مارنا شروع کر کہ آپ نے سوال کیا. دوسری بات یہ, نمبریار صاحب ادھر مسکرا رہے ہیں. دیکھیں اللہ کی کچھ چیزیں ہیں, نعمتیں ہیں, اگر آپ اس کو کہیں گے نا کہ میں اس کو قابو کر دوں, وہ ہے سورج. آپ نے اس پہ لگا دیا ٹیکس, قوم نے سب نے سانس روک لیے کہ یہ نمبریار صاحب کا یہ فیصلہ سننے کے بعد کہ سانس پہ کب ٹیکس لگائیں گے, سب سانس. یہ سر میرا خیال ہے کہ آپ کی آبزرویشنس تھیں وچ وی
ٹیک اٹ ود اے لاٹ آف رسپیکٹ. مجھے اس میں سوال نہیں نظر آیا, لیکن آپ کی آبزرویشنز ہیں وہ اب کل آپ کو پتہ چل جائے گا. نہیں نا, لیکن دیکھیں اب ایک طریقے سے چلنا ہے نا, تو میری آپ سے درخواست ہے کہ بجٹ کے ریلیٹڈ آپ کے جو سوال ہیں وہ کل بجٹ ہوگا. پرسوں ہم نے خود پھر دوبارہ آپ کے پاس حاضر ہونا ہے. اگر انشاءاللہ اگر نہ ہوا تو پھر آپ ہمارے سے وہ سوال پوچھیے گا. باقی خزانہ آپ کی امید نہیں ٹوٹنے دیں گے انشاءاللہ. ہاں جی فرحان صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے سر, آپ نے گزشتہ سال میں فارن بزنسز کی انفلوز اور آؤٹ فلوز کی بات کی. اس سال میں بہت زیادہ شہرت ایک کیس کو ملی یونائٹڈ عرب ایمریٹس کی, جو انہوں نے ہمارے پلیسمنٹس سینٹرل بینک کے پاس $3.5 ارب کو وڈرا کیا. اس کے بعد ایک تو آپ نے بتایا جی, میری درخواست ہوگی جی, اگر سب بھائی اور بہن اگر آئی تھنک آپ اٹینڈیو رہیں, آپ کی یہ رسپیکٹ ہے فار ادر فیلو جرنلسٹ ایز ویل, تاکہ آپ ان کا سوال بھی پوچھ لیں, سن لیں, تاکہ کوئی آپ کو پھر رپیٹ نہ کرنا پڑے. تو میری آپ سے درخواست ہے جی کہ بات سن لی جائے. اس دوران میں اس دوران میں سر آگے آ جائیں جی, وہ کہہ رہے ہیں خالی کرسیاں نہیں نظر آنی چاہیے. آگے آ جائیں, آپ بھی آگے آ جائیں. اچھا جی, اس دوران میں یو اے ای کے حوالے سے آج بھی بڑی اسپیکولیشن ہے کہ پی ٹی سی ایل کا فیصلہ نے کر لیا ہے. quietly looking around for prospective buyers. Are you aware of this, and has there been any other movement on any other front where the UAE invested in previous years and now they want to withdraw? ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایران کی جو وار ہے ہماری تمام اچھی کوششوں کے باوجود وہ ختم ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی. اس وقت جو اسیسمنٹ ہیں وہ کہیں پہ 4 سے 6 مہینے کا ہے اینڈ آف دا ایئر. اس کے نتیجے میں سوائے یہ پیٹرولیم پرائسز بڑھانے کے جس میں لوگ بڑے پریشان ہیں, اس کے علاوہ کوئی کنٹینجنسی پلانز آپ کے پاس ہیں جو کہ اگلے بجٹ میں جائیں گے وداؤٹ گیٹنگ انٹو دی نمبرز؟ جی تھینک یو فرحان صاحب. دیکھیے, جہاں تک یو ای کا تعلق ہے, پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ دے ہیو سپورٹڈ اس فار دا لانگسٹ ٹائم, اور ہم ان کے بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں جس قسم کی بائیلیٹرل سپورٹ دی. دوسرا میں صرف یہ کہوں گا کہ ایز اے فارمر بینکر اٹس اونلی responsible as a borrower when someone says at maturity کہ جی اب this money is due, then you pay that. It's as simple as that. اس کے علاوہ ہمارے جو ان کے ساتھ دیرانی بڑی لانگ اسٹینڈنگ ریلیشن شپ ہے, اس میں ٹریڈ بھی ہے, اس میں ریمیٹنسز بھی ہیں. آج بھی آپ نے خود دیکھا $4.25 بلین میں سے جو یو اے کی ریمیٹنس ہے وہ $1 بلین کو تجاوز کر گئی ہے, اور اس پہ ڈفرینٹ لوگوں کے ڈفرینٹ ویوز ہیں, اس پہ ہم نہیں جائیں گے. لیکن وی ہیو اے very strong Pakistani diaspora working both as blue-collared workers and in the management positions. So we remain grateful to the government of UAE and all the entities there for hosting them and providing them that opportunity. لیکن اس میں فرحان صاحب آپ جانتے ہیں کہ یہ صرف پی ٹی سی ایل تک نہیں ہے. پی ٹی سی ایل تو چلیں ایک پرانی تھی, اس کے پچھلے سال میں 2 سال میں نئی انویسٹمنٹس آئی ہیں انکلوڈنگ اے ڈی پورٹس ایٹسٹرا. تو ایز فار وی کنسرن آپ میں سے پوچھ رہے ہیں کہ اس پہ کوئی آپ کو کوئی آپ کی کوئی توجہ آئی ہے یا آپ کو کچھ کہا گیا ہے. سو آئی وانٹ ٹو سے اٹ ویری کیٹیگورکلی دیٹ دس از ناٹ آن مائی ریڈار اسکرین, نہ اس پہ کوئی بات ہوئی ہے. تو میں نے کہا کہ بھی جو ہے یو اے کی گورنمنٹ کے ہم بہت مشکور ہیں. دوسرا آپ نے جو بات کی ہے وہ آپ کی بات درست ہے, کیونکہ دیکھیں ابھی تک ہم نے فرسٹ آرڈر جو اس کا امپیکٹ تھا اس کانفلکٹ کا, آئی تھنک کہ بہت اچھی طرح اس کو نیگوشیٹ کیا گیا ہے. اینڈ آئی گیو فل کریڈٹ ٹو آل مائی فیلو کیبنٹ ممبرز جنہوں نے کیا. پہلے میں اور علی پرویز صاحب پہلا مہینہ ہم نے کیا, اس کے بعد پھر NCMC آ گئی جو آئی تھنک واز دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو. لیکن اس کا جو سیکنڈ آرڈر تھرڈ آرڈر امپیکٹ ہے
اس کو ہم دیکھ بھی رہے ہیں, اس پہ ویو بھی ہے, اور اس میں تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا دیتا ہوں کہ ہم نے کیسے کیا. اگر اپریل میں آپ دیکھیں گے تو ہماری آئل امپورٹ shot up by $1 billion, and that has come back to about $500 million during May. اگر آپ مئی کے نمبر دیکھیں امپورٹ کے تو یہ ایکچولی کم ہوا ہے, بیکاز وی آر ناؤ ٹرائنگ ٹو مینیج دا انفلو. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں اس ملک میں شارٹیج نہ ہو. خدا نہ خواستہ جن ملکوں کا ہم ذکر کرتے ہیں ان کے ساتھ بینچ مارک کرتے ہیں, وہاں لائنیں بھی لگیں, وہاں رائٹنگ بھی ہوئی, وہاں شارٹیجز بھی ہوئے. تو آئی تھنک بڑی اچھی مینجمنٹ ہوئی ہے سو فار. بٹ یور پوائنٹ اباؤٹ سیکنڈ آرڈر امپیکٹ, اس کا ایک تو تھوڑا سا انفلیشن پہ آپ نے آلریڈی دیکھ لیا ہے, اس کے بیسس پہ آپ نے پالیسی ریٹ میں انکریز دیکھ لیا ہے, تو وہ تو دیکھیں آلریڈی اس کا آنا شروع ہو گیا ہے. سو دیٹس ون. دا سیکنڈ تھنگ از, جو میں نے کل سینٹ میں بھی کہا فرحان صاحب, کہ اللہ کرے جو ہماری لیڈرشپ اس وقت بہت محنت کر رہی ہے بٹوین دا پرائم منسٹر, فیلڈ مارشل, ڈی پی ایم, اللہ کرے یہ کاوشیں جو ہیں رنگ لائیں and we get into a good place. But the reality is that the energy infrastructure has been hit and continues to be hit. تو اگر یہ اللہ کرے اگلے کچھ دنوں میں یا ہفتوں میں یہ ہو بھی جاتا ہے, اس کا امپیکٹ اگلے سال رہے گا. And therefore we are taking that into account vis-a-vis our contingencies. بہت شکریہ جی. آپ نے سوال پوچھنا ہے یا مجھے کچھ بتانا ہے؟ ان سے تو میں یہی بات کر سکتا. جناب والی. بالکل صحیح. پچھلے 2 سال میں 2200 ارب روپے کا ٹیکس کا شوق ہے, اور پچھلے سال بھی شاید 1000 ارب سال سے زیادہ جو آپ نے لاسٹ مہینہ بیٹھ کے 14,000 اور آپ صرف 1200 ارب روپے کے لیے آپ کو 3 دفعہ بجٹ پوسٹ پون کرنا پڑا, کیونکہ صوبوں سے گرانٹ چاہیے, پیسہ نہیں. آپ پی ایم کا فوکس ہے, آپ سب لوگوں کا فوکس ہے, بیسٹ آفیسر بھی لگا دیا. آپ کے ماڈل میں کیا فنڈامنٹل فلا ہے کہ اب ہر سال 1000 ارب روپے کا ٹیکس کا شارٹ فال میں روٹین بنتی ہے, اس کو کیسے فکس کریں؟ اچھا, اس میں میرا خیال ہے چونکہ بیسٹ آفیسر, لیکن میں ایک تھوڑا سا ایک اٹیمپٹ کر لوں, اس کے بعد تو آپ جواب دے دیں. ایک اٹیمپٹ مجھے کر لینے دیں. دیکھیں یہ جو ٹرانسفارمیشن ہے, چونکہ خود آپ اس کو بڑا انٹینسلی کور کرتے ہیں آن اے ڈیلی بیسس, اس میں پیپل پروسیس ٹیکنالوجی, اور اس میں جو لوگوں کی اصلاحات لائی گئی ہیں. میں پھر اپنا پرائیویٹ سیکٹر کی بات کروں گا. جب بھی کسی آرگنائزیشن کی آپ نے کلچر چینج کرنا ہے, وہ کلچر 1-2 سال میں چینج نہیں ہوتا. میں ایک ملک کا بہت بڑا ایک ادارہ چلا کر آیا ہوں, مجھے بھی 6-7 سال لگے فار ایگزامپل سفارش کے کلچر کو ختم کرتے ہوئے. اٹس ناٹ ایزی. اٹس ناٹ کہ آپ کہہ دیں اور ختم ہو جائے. تو اس میں تھوڑا سا صبر, تھوڑا سا سکون اس کے لیے چاہیے ہوتا ہے when it comes to the people agenda and when it comes to the cultural organizational transformation. Processes ہم نے اس کو جتنا سے جتنا ہم کم کر سکیں. اور دوسرا ٹیکنالوجی کا, میں نے آپ کو ایگزامپلز ہی 2 ٹیکنالوجی کی دی ہیں میرے بھائی, کیونکہ یہ کہاں سے آتے یہ جو ہے, بیکاز a lot of this is in sales tax, a lot of this is theft, is collusion, is corruption. اس کا طریقہ یہ ہے کہ جتنا آپ اس چیزوں کو آٹومیٹ کرتے جائیں اور ہیومن انٹرونشن کو کم کرتے جائیں. انشاءاللہ کل جب یہ نئے ٹیکس آپریٹنگ ماڈل کی بات آئے گی تو یہ will take us to another way. Before I give the floor to راشد صاحب, میں صرف ایک بات ضرور کہوں گا کہ آپ 1947 سے دیکھ لیجئے اور اب تک یہ آپ کو پتہ ہوگا کہ کتنے سالوں میں ایکچولی ٹارگٹ کمپلیٹ ہوا. تو اس کا بھی ذرا تھوڑا سا آپ ضرور اس پہ, آئی ایم شیور یو ہیو اے ویو آن دس اینڈ یو ہیو ریسرچ, لیکن اس کو چھوڑ دیں.
لیکن میں صرف ایک بات کہوں گا کہ جہاں سے شروع ہوئے تھے اور جہاں ہیں، شارٹ فال والی آپ کی جگہ وہ بات ہے، وہ تو بالکل درست ہے، بیکاز از فیکچوئل. آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل فیکچوئل ہے. 7 ٹریلین سے 13 ٹریلین یہ کب ہوا آخری دفعہ؟ یہ بھی آپ نے ذرا سوچنا ہوگا اس کے بارے میں کہ جب ہم نے اپنا سفر کا آغاز کیا اور آج جب ہم جون میں ختم کریں گے، آلموسٹ ڈبلنگ دا ٹیکس بیس ان دس کنٹری، یہ بھی ذرا اس کے بارے میں ضرور سوچے گا. ناؤ دا فلور ٹو چیئرمین ایف پی آر. آئیں گے، اس پہ بھی آئیں گے. جی جی پلیز. ایک تو سر شہباز جتنا انہوں نے کہا، میں نے 24 کو شہباز رانے کی ہیڈ لائن تھی گورنمنٹ اسٹیئرز انٹو 3rd year آف اسٹیگفلیشن. اسٹیگفلیشن 2 چیزوں کو ہوتی ہے، انفلیشن کا 20-30% سے اوپر ہو جانا اور گروتھ کا بہت کم ہونا. یہ ٹیکسٹ بک ڈیفینیشن. اب ساتھ انہوں نے اپنی سٹوری میں لکھا گورنمنٹ پوٹس این ایمبیشیس ٹارگیٹ آف 12%. ایمبیشیس ٹارگیٹ کا ورڈ یوز کیا. مقصد کیا تھا؟ فریمنگ. فریمنگ کیا ہو رہی تھی کہ یہ نہ اچیو ہونے والا ٹارگیٹ ہے. ہوا ایکچولی کیا؟ 7% سے نیچے آ گئی اگلے سال. ایک دوسری انہوں نے سٹوری کی IMF کے مشن کے اوپر. اس میں ریکوریز کو انہوں نے کرپشن کی ایکویٹ کیا. IMF نے نہیں کہا، انہوں نے کرپشن کی ایکویٹ کیا. نیب نے یہ بتایا کہ ہم نے اتنی پراپرٹیز ریکور کی ہیں جو کئی سالوں کی تھی. انہوں نے اس کا GDP کا دیا. انہوں نے کہا تھا GDP لاس بیکاز آف دس. ان کو نہیں کہ کرپشن نہیں. یہ جو آدھا گلاس پورا اور آدھا گلاس فل ہے، اس میں کبھی کبھی پورا بھی نہیں. میں اب آتا ہوں یہ جو نمبرز کی، آپ کو پتا ہے جو سب سے کنفیوزنگ بات ہے نا ٹارگیٹس، وہ نامینل نمبر، نامینل گروتھ ریٹ. جی اگر اجازت ہو تو میں بات کروں. گروتھ ریٹ اور ان سب اچھا جو ہم ٹارگیٹس کو کریکٹ کرتے ہیں وہ نامینل نمبرز میں کرتے ہیں. اب آواز آ رہی ہے؟ وہ نامینل نمبرز میں کرتے ہیں. نامینل نمبرز یہ ہوتے ہیں کہ ہم نے ایک پروجیکشن کی کہ اس سال ہماری گروتھ ریٹ یہ ہوگی، اس سال ہماری انفلیشن یہ ہوگی، اس سال ہمارا ڈالر روپی کا ایکسچینج ریٹ یہ ہوگا. اس کے علاوہ ایک assumption LSM گروتھ کی ہوتی ہے، اس کے اوپر ہم اپنے ٹارگیٹ فکس کرتے ہیں. اگر فرض کیا گورنمنٹ بیٹر پرفارمز آن ایکسچینج ریٹ تو آپ کی امپورٹ کی ویلیو گر جائے گی، آپ کا امپورٹ سے ٹیکسز گر جائیں گے. یہ بہتر پرفارمنس کر دی جائے. اگر انفلیشن گورنمنٹ 12% مقرر کرتی ہے اور ایکچولی 6% ہوتی ہے تو گین گورنمنٹ کی بہتر پرفارمنس ہے، لیکن آپ کے سیلز ٹیکس کے ریٹرن گر جائیں گے. اگر گروتھ ریٹ البتہ پازیٹیو ہو تو اس کا پازیٹیو ریلیشن شپ ہے، وہ 1-1% کا فرق ہوتا ہے. میں نے اس بحث کو نکالنے کے لیے میں نے اس کو ڈالر ویلیو میں دیکھنے کی کوشش کی کہ کیا ہوا. وہ ساری یہ شہباز رانا بھی آپ کر لیں، کمپلیٹ کر لیں پھر چلیں آگے. جون 24 میں یہ تو ویسے بیسٹ افسر والی بات اس نے میرے سے بہت بہتر افسر ہوتے ہیں. جون 24 میں ہم نے جو ٹوٹل ایف بی آر نے ریونیو کلیکٹ کیا وہ $32.6 بلین. 32.6 بلین. میں ڈالر اس لیے لے رہا ہوں کہ یہ تینوں فیکٹرز کو پہ کرتا ہے کیونکہ وہ جو روپی کی ڈیپریسیشن باقی چیزوں. جون 25 میں یہ 41.9 بلین. ابھی جو ہم کلوز کریں گے یہ with all the shortfall stories that Rana writes and it will continue and I will give him another opportunity on June 30th with all those stories. آج اس سال جون میں یہ $46.4 بلین ہوگا، یعنی 32.6 سے 46.4 بلین. یہ کتنی انکریز ہے؟ یہ $14 بلین کی انکریز ہے. یہ پرسنٹیج میں کیا ہے؟ یہ 46% انکریز ہے. آپ اگر نامینل نمبرز میں بھی دیکھنا چاہیں جو جن کو ایکچولی فریمنگ کرتے رہنا تھا
उसमें भी अगर आप देखना चाहें तो 2 सालों में 40% रेवेन्यू भी ग्रो। जैसे मिनिस्टर साहब ने कहा 3 साल पहले हम 7.1 बिलियन इकट्ठा करते थे, इस साल 13 बिलियन पे खत्म हो गई। बीच वर दोस इयर्स दैट ये हुआ। अच्छा मैं आपको ये बता दूं, इसका क्रेडिट मुझे नहीं जाता, इसका क्रेडिट उस टीम को जाता है जो मेहनत करती है, प्राइम मिनिस्टर साहब को जाता है जिसको कंप्लीट ओन करते हैं, मिनिस्टर साहब को जाता है जिन्होंने सिफारिश का कल्चर हमने खत्म किया है। एफडीआर वाज रिडल्ड विद सिफारिश। अब मसला ये है कि वेस्टेड इंटरेस्ट है, वो वेस्टेड इंटरेस्ट डी और ई टाइप अफसर है, उनसे कुछ लोग मिलते हैं, हमें पता है मिलते हैं। मेरी अर्ज सुने सर, इसके अलावा कुछ सेक्टर्स हैं जो अफेक्टेड है, कुछ सेक्टर्स हैं जो अफेक्टेड है, टोबैको माफिया अफेक्टेड है, वो भी लोग फीड करते हैं। तो ये एक नरेटिव बनाया जा रहा है। मेरा ये ख्याल है पावर का बंदे को रिपोर्टर नहीं होना चाहिए, बंदे को पावर का प्लेयर नहीं होना चाहिए। आगे चलें जी, आगे चलिए जी प्लीज। नहीं आप पे जवाब नहीं है, आपको मैंने पूरे नंबर बताए, आप गलत बात कर रहे हैं। ये मैंने बताया 32 बिलियन डॉलर से 46.4 बिलियन डॉलर। नहीं तो आपका सवाल शॉर्टफॉल के बारे में था। आगे चलिए जी, आगे चलिए। हामिद साहब आगे चलिए प्लीज। जी मलकम साहब, अशरफ साहब जी। ये हम यहीं बैठे हैं, वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर, आप आराम से सवाल पूछिए। जी जी जी। उसका फाइनल नंबर हमें दे सकते हैं कितना हुआ, ये वन टाइम है या फॉरएवर होगी या किस मैकेनिज्म के तरीके से मतलब लोगों से ट्रांसफर होगा। दूसरा एक सवाल और हमने देखी के साथ रिलेशन हुआ, ईरान और अमेरिका के वार का भी इम्पैक्ट हुआ, अफगान बॉर्डर की बंदिश का भी, और इसका हमारी इकोनॉमी को कितना लॉस हुआ। ईरान अमेरिका जो हमने किया कि एग्रेशन हुआ इसका, और अफगानिस्तान के बॉर्डर। मैं थोड़ा सा आपका पहले तो ये कहूँगा कि जो आपका पहला सवाल है उसकी डिटेल मैं कल दूंगा, उसमें फिर बजट के वक्त हम इस पे बात करेंगे, लेकिन वो आपको डिटेल से थोड़ी सी पता है, लेकिन मैं इस वक्त उसका जो मैकेनिज़्म है एट्सेट्रा वो मैं इंशाल्लाह बजट में उसमें बयान करूँगा। नहीं ये इसका एक ख़ास मुद्दत के लिए होगा, ये जो अरेंजमेंट होगा, और ये 1 साल से ज़्यादा का होगा। ठीक। अच्छा, दूसरी आपकी जो बात है वो मैं आपको ये बता सकता हूँ, क्योंकि हमने एक्सपोर्ट्स की भी बात की ना, कि एक्सपोर्ट्स में अभी भी ज़िक्र आ रहा था कि एक्सपोर्ट्स में शॉर्टफॉल है कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो उसमें जो अफ़गानिस्तान सिलसिला है उसमें तकरीबन हमें $1 बिलियन का उसमें जो है वो उसका इम्पैक्ट है। उसमें हमारे फूड आइटम्स भी हैं, उसमें हमारा फार्मा भी है, बट ऑल ऑफ दीज एरियाज़ आर नॉट लुकिंग फॉर डिफरेंट इन्वेस्टमेंट एंड डिफरेंट ट्रेड कॉरिडोर्स, और उसमें काफ़ी हद तक वो कामयाब भी हुई है। बाकी जो आपने बात की साहब, रियलिटी तो यही है ना, जो चौथी तिमाही में जो इन्फ्लेशन ऊपर गई है। देखिए, अगर आप स्टेट बैंक का अगर आप तखमीना देखें जो उन्होंने जनवरी में दिया था ग्रोथ का, तो उस वक्त स्टेट बैंक का व्यू था कि इस साल वी विल एंड अप, और इसी तरह डॉक्टर इम्तियाज़ भी यहाँ बैठे हैं, कि दिस विल बी, हमारी ग्रोथ जो है एनीवेयर बिटवीन 3.75 to 4.75। ये इनका जनवरी में स्टेट बैंक का तखमीना था, और टिल मार्च वी ऑलवेज थॉट कि दिस विल बी नॉर्थ ऑफ 4%। 4.75 होता या ना होता वाज अ सेपरेट डिस्कशन। तो ये इसके दो डायरेक्ट इम्पैक्ट तो आपने देख लिए हैं, एक तो जो इन्फ्लेशन आया उसकी वजह से पॉलिसी रेट गया, और दूसरा जो हमारा जीडीपी का नंबर है फुल ईयर जीडीपी 3.7%। तो ये इसके डायरेक्ट इम्पैक्ट है। बहुत शुक्रिया जी। जी प्लीज़ जी, अब ज़रा करीब कर लीजिए माइक जी, मेहरबानी। जी 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 जी
تو کیا آپ NFC کی کارروائی زیادہ سنجیدگی سے شروع کریں گے؟ اور چھوٹا سی تاثر آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، سرکاری جو پینشن یا ان کے جو ہر سال انکریز ہو جاتا ہے، آپ کو EOBI کی پینشن ہے وہ آپ کے ریڈار پر کبھی نہیں آتا، اس حوالے سے بھی کوئی پالیسی آپ؟ دیکھیے، اگر آپ کا جو پہلا سوال ہے، آئی تھنک کل سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ بہت اچھی میٹنگ ہوئی اور گفتگو ہوئی، اور جیسے میں نے ذکر کیا پہلے بھی کہ یہ صرف اس وقت کی بات نہیں ہے کہ اس وقت جو ایڈیشنل ریسورسز ہمیں چاہیے فار اسٹریٹجک پرپزز، تو اس میں بھی انہوں نے پورا اپنی مدد کا یقین دلایا. بٹ آئی ڈو وانٹ ٹو پٹ مائی اپریسیشن فار دا پروونس آف KP، اور خاص طور پہ مزمل صاحب کے لیے، بیکاز پچھلے 2-2.5 سال سے یہ سیکرٹری فائنانس بھی یہاں بیٹھے ہیں کہ ہمیں، کیونکہ آپ دیکھیں جو فنڈ کا پروگرام چلتا ہے وہ صرف منسٹری آف فائنانس کا پروگرام نہیں ہے، وہ فیڈرل گورنمنٹ کا پروگرام نہیں ہے، وہ پورے ملک کا پروگرام ہے. اینڈ آفٹر دا ڈیولوشن اگر پروونسز، تو سارے پروونسز ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، اس فنڈ کو سپورٹ کرتے ہیں، اور اس میں آئی ہیو ٹو اکنالج دا رول دیٹ KP ہیز آلسو پلیڈ فرام دیٹ پرسپیکٹو. باقی جو پینشن کی بات ہے جی، وہ تو کل ہم جب بات کریں گے اس پہ آئے گے. جی کیانی صاحب، ان کو مائک دیں نا. ہاں جی، یہ آپ کا مائک آن. یہ ہمارے پاس جی باقی بھی لوگوں نے جانا ہے، 10-15 منٹ اور کر لیں، تھوڑا 10-15 منٹ رک لیں تاکہ سب کی بات سن لیں ہم. جی جی میں بیٹھا ہوں، آپ فکر نہ کریں. ان کا فوکس اس چیز کے اوپر تھا کہ ہم جو ڈیجیٹلائزیشن کریں گے اس سے ہم تھوڑا میسج ریویو لیں گے، اور خاص کر ٹریڈنگ کریں گے. تو جب ہم نے ٹریڈرز ایک اتنی بڑی میجارٹی کو آپ نے اس سے نکال دیا اس ڈیجیٹائزیشن کے پروسیس سے پھر، اور ان کے لیے ایک نئی انڈسٹری بنے گا، اس کا انڈسٹری کلاس ہوگا کہ پچھلے 25 سال سے ہم ان کو اسی طرح فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، اس طرح ایگزٹ دے رہے ہیں. تو اس کا کلیکیانی صاحب مجھے آپ ایک بات بتائیے. ہاں کریں. اچھا آپ سر، آپ نے اس کو تھوڑا سا آپ کی توجہ لانا چاہ رہا ہوں، بتائیے. کہ جو UAE سے ریمیٹنسز بڑی انکریز ہوئی ہے، اس میں بڑا فورسفل ایک آنکڑا ڈالے گا کہ وہاں سے لوگوں کا ایگزٹ ہو رہا ہے، جو پاکستانی وہ واپس آ رہے ہیں، اس کی وجہ سے یہ والا امپیکٹ ہے. تو اس کے اوپر آپ نے ان ڈیٹیل کتنا ہی دیکھا ہے؟ میں پہلا ذکر کرتا ہوں. دیکھیں، دونوں کی ہر قسم کی، جب سے میں نے اور بلال کیانی صاحب نے، اور اس میں حامد صور صاحب نے جو FBR سے ہیں، انہوں نے بڑا کلیدی رول پلے کیا. تو ایک سائڈ پہ تو یہ آتا ہے کہ آپ ٹیکس کی وسعت اس میں نہیں لا رہے، یو گوئنگ بیک اینڈ یو کنٹینیو ٹو گو بیک ٹو دا سیم فار مور. سیلڈ کلاتھ ہے، جو آپ کا کوڈیفائڈ مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے. تو اب جہاں ہم نے شروعات کی اس پہ بھی آ رہا ہے کہ جی آپ نے کیسے شروعات کر دی. اب دیکھیے 35 سے 40 لاکھ یہ چھوٹے دکاندار ہیں. دس از ناٹ اباؤٹ دا ٹیئر 1 ریٹیلرز. وہاں پوس مشین بھی ہے، سارا ان کا سلسلہ وہی چلے گا جو ہے. اور اس میں ہم نے جو کھوکھے والے ہیں، جو ہیں ریڑھی چلاتے ہیں، ان کو بھی نکالا ہے. تو وی ہیڈ ٹو ٹیک اے اسٹارٹ فرام سم ویئر. اور اس وقت آپ بھی یہی ہیں، ہم بھی یہی ہیں، کیونکہ یہ بھی ایک تنقید آتی ہے کہ آپ نے وہ بھی اسکیم شروع کی، وہ بھی اسکیم شروع کی، وہ بھی ناکام ہوئی، یہ بھی ناکام ہوئی. 2016 سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. تو اب ایک چیز، ایک مشاورت سے اور اس ویو سے آگے ہم لے کر چلے ہیں کہ ہم ان کو پہلے فیسیلیٹیشن دے کر یہ جی ان کو دیں جی، سب کو آپ یہ دیں. تو وی آر ٹیکنگ اے اسٹارٹ فرام سم ویئر. اچھا جی، تو اب UAE والا جو آپ کا سوال ہے نا، میں آپ کو صرف یہ کہوں گا کہ اٹس ناٹ کوئی ایسی چیز ہو. جو منسٹر آف اوورسیز ہیں، آپ ان سے ضرور آپ رابطہ کر لیجئے، چودھری سالک صاحب سے، کیونکہ وہ آپ کو ڈائریکٹ
نمبرز دے سکتے ہیں کہ اس میں کتنی صداقت ہے, کتنے لوگ گئے, کتنے لوگ نکالے گئے, کتنے لوگ واپس آ گئے ہیں, یہ تو وہ آپ کو بیان کر سکتے ہیں. آل آئی کین ٹیل یو کہ مجھے اس وقت ایسا کوئی ایگزوڈس نظر نہیں آ رہا جس کی وجہ سے اور دیکھیے میں اس لیے بھی یہ کہتا ہوں کہ اس اکانومی نے آگے بڑھنا بھی ہے, اس اکانومی نے آگے چلنا بھی ہے پوسٹ کانفلکٹ. اینڈ اے لاٹ آف آر ڈائسپورا آر ایکچولی ان اسینشیل سروسز. تو ایسی بات نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ جی ہم نے کل اسینشیل سروسز جو ہے وہ ختم کر دینی ہے. لیکن اس کا جو اگر آپ کو پھر بھی ڈاؤٹ ہے تو آئی تھنک چودھری سالک صاحب از دا بیسٹ پرسن کہ آپ ان سے ضرور اس پہ بات کر لیجیے. جی آگے چلیے. جی سر. جی بتائیے. سر آپ نے پچھلی مرتبہ جب یہیں پہ بیٹھ کے پریس کانفرنس کی تھی آپ سے کوشچن ہوا تھا, آپ نے کہا تھا کوئی مسلط غائب نہیں ہو کہ ہر ایک کو ٹیکس میں اپنی کنٹریبیوشن دینی پڑے گی. آپ کے پاس ٹیکس کے فگر ہیں, آپ نے گروتھ کا بھی بتایا, چیئرمین صاحب بھی بیٹھے ہیں, تو یہ ذرا پہلے بتا دیجیے گا اس میں کنٹریبیوشن ان طبقات کی اشرافیہ کی بڑے لوگ کتنی یہ طاقتور لوگ. دوسرا یہ کہ آپ نے دماغ کا فیصد بھی لگایا, کریڈیبل بھی ہے, ایف ڈی آر بھی سب کچھ ہے, لیکن کیا وجہ ہے کہ آپ نے پوری ٹیم کے ساتھ ہمیں ایف ڈی آر میں بھی بریفنگ دی تھی کہ سی ایف گروپ کو پکڑیں گے, اس میں بلین آف روپیز کے ہم نے اسکین پکڑ لیے, سب کچھ کیا. کون سی ایسی طاقت ہے کہ جو آپ سے بڑھتے ہیں, تو پرائم منسٹر بھی اس کو فوکس کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, تو پھر اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہو پاتا, اس کا ریکوری نہیں ہو پاتا. اس کی اگر ڈیٹیل ہے تو بتا دیں. لاسٹ سر جی آپ کا یہ کامنٹ کر رہے ہیں, یہ الائن نہیں کرتا کچھ چیزوں میں زمینی حقائق سے. اس میں آپ نے یہ کیا ہوا ہے کہ آپ کی جو ان امپلائمنٹ ہے اس میں اضافہ ہوا ہے. آپ نے روزی پکچر پیش کی ہے, اگر یہ روزی پکچر ہے تو ان امپلائمنٹ کیوں بڑھی ہے, اور اس کی روزی پکچر ہے تو آن گراؤنڈ جو لوگوں کی زندگی ہے اس کا امپیکٹ اتنا دیکھنے میں کیوں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. پہلی بات تو ہے کہ دیکھیں میں دوبارہ کہوں گا, اس لیے ہم نے وہ آپ کو شیٹ بھی دے دی ہے. اس شیٹ کے اوپر ان ایڈیشن ٹو دا اکنامک سروے اگر آپ کہیں بھی کہیں کہ جو اس میں لکھا بھی ہوا ہے کہ یہ حقائق ہیں, فیکٹس ہیں, اس فیکٹس کے ساتھ آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں, بٹ دوز آر فیکٹس. تو ابھی بھی بات کر کے گئے ہیں پلاننگ منسٹر بھی, ہاف گلاس فل ہاف گلاس ایم ٹی, یہ آپ کا پریروگیٹو ہے سر, یہ آپ کا پریروگیٹو ہے, یہ آپ کا ویو ہو سکتا ہے, اس کو ہم رسپیکٹ کرتے ہیں جی. اور دوسرا جو ہے جو ٹیکسیشن ریلیٹڈ, میں نے تو آپ کو دو بڑی اسپیسیفک ایگزامپلز دی ہیں کہ ٹیکنالوجی نے ہمیں کیسے ہیلپ کیا ہے. اور باقی بجٹ کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ چیئرمین ایف بی آر آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں, میں سیریسلی کہہ رہا ہوں, یہ آپ کو ایک بہت مفصل دیں گے. بیکاز میں نے ابھی کچھ سیکٹرز کا ذکر کیا, میں نے ذکر کیا سیمنٹ اور جو شوگر ہے, وہ یہ آپ کے ساتھ بات کریں گے ٹوبیکو پہ کیا ایکشن ہوا ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کا اشارہ وہاں ہو, اور یہ آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں گے کہ وہاں کیا ایکشن ہوا ہے. اور اسی طرح جو ہم باقی سیکٹرز ہیں, بیوریجز ہیں ایٹسیٹرا, آپ فکر نہ کریں, جہاں پرائم منسٹر صاحب خود اس کو لیڈ کر رہے ہیں نا, تو وی آر ویری کلیئر کہ کوئی اس میں سیکرٹ کاؤز نہیں ہے. تو یہ آپ کو بالکل بتائیں گے اور آپ کی تسلی کروائیں گے. اگر پھر بھی تسلی نہ ہوئی پھر ہم آپ کو اور فردر ڈیٹیلز دیں گے, آپ اس کے بارے میں فکر نہ کیجیے گا. ایک سوال آپ سے کیجیے گا. جی جی. چھوٹا سا سوال ہے میرا. سرمایہ کاری کی آپ نے بات کی, ایسا بہت محنت کر رہی ہے, ہمارے ہائیسٹ لیول پہ آپ نے بتایا کہ کمپنیز جو پہلے سے یہاں پہ موجود ہیں وہ ایکسپینڈ کر رہی ہیں, لیکن ہمارے پاس سرمایہ کاری کی فکر کوئی نہیں آئی کہ وہ آیا لانگ ٹرم جس کو ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کہتے ہیں وہ بڑی ہے یا کم ہے. اور دوسرا میرا یہ آپ نے کہا کہ 1 ارب کے قریب پہنچ گئے ہیں فری لانسر, ان کی پاس کوئی نہ لیبر لاس کی نہ ڈبل ٹیکسیشن کی کوئی پروٹیکشن نہیں گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے. اس کے سر دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے, وہ اینول بجٹ اسٹیٹمنٹ میں آئے گی, اینول بجٹ اسٹیٹمنٹ میں آتی بھی ہے, اینول بجٹ اسٹیٹمنٹ میں ہوگی, اور ہم اپنی ویب سائٹ پہ بھی ڈالیں, ویب سائٹ پہ بھی ڈالیں, ویب سائٹ پہ
सर ये मेरे साथ बैठे मौसम साहब अर्ज़ है हुजूर के आएगी इंशाल्लाह। ऑनलाइन लग गई, ऑनलाइन वर्जन में ये एक मिनट का इसकी कंपाइलेशन में थोड़ी मैं बता देता हूँ थोड़ी इसकी एक तो मेरी आपसे सर एक मिनट देखिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये होगी कि इसको किसी ऑर्डर से लेकर चलें जो साथ बात हो रही है। आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है कि ऑनलाइन होगी। इस क्वेश्चन के बाद आपके पास मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं यहाँ मेरे भाई मैं यहाँ बैठा हूँ जब तक सबके आप जब तक नहीं थकते मैं भी नहीं थकता। मेरे भाई मैं यहाँ बैठा हूँ, आप तसल्ली करें, आपके सवाल के जवाब दिए हम आज आप फिक्र ना करें जी। आपका जी हाँ बाजवा साहब के आपके दो सवाल थे। एक तो आपका देखें इन्वेस्टमेंट का सवाल है। देखिए मैंने कहा कि लोकल इन्वेस्टमेंट से बातचीत शुरू होगी। जहाँ तक FDI का ताल्लुक है वो तो नंबर्स आपके सामने हैं, मैंने तो नहीं उसको बात करनी जिस पे बात आ रही है कि जी इतना ये कम हुआ है एक्सेट्रा। लेकिन रियलिटी ये है कि आपकी जो कि लोकल इन्वेस्टमेंट जो है, मैंने अभी लोकल इन्वेस्टमेंट आपको प्राइवेटाइजेशन की बात की है और मैंने अभी ये 5G स्पेक्ट्रम की बात की है। ये सारे वो नंबर्स हैं कि टोटल बिड PIA के लिए 2 कंसोर्शियम से $1.2 बिलियन की आई। जो ये 5G स्पेक्ट्रम है ये $500 मिलियन आया। तो ये अब लोकल इन्वेस्टमेंट आएगी, द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट विल फॉलो। ये तो पहली बात है। दूसरा आपका सवाल क्या था जी? फ्रीलांसर्स का। देखिए फ्रीलांसर्स को हमने ये मैं इनके सवाल से भी जोड़ रहा हूँ जिन्होंने पहले एम्प्लॉयमेंट की बात की है। अंसारी साहब ने बिल्कुल ठीक बात की है। देखें एम्प्लॉयमेंट जो है गवर्नमेंट का काम है इकोसिस्टम देना। वी हैव द 3rd लार्जेस्ट पॉपुलेशन फ्रीलांसर पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। हमारा मकसद ये होना चाहिए कि ये पॉपुलेशन बढ़ती रहे, इनको अपस्किल करते रहें, रीस्किल करते रहें, नंबर 1। नंबर 2 द प्राइवेट सेक्टर हैज़ टू लीड दिस कंट्री। हमें जो सारी बातें अभी की गई हैं कि प्राइवेट सेक्टर को आपकी ये तकालीफ हैं उनको हम कैसे गवर्नमेंट जो है वो ये इन द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, अगर हमारा हमसाया मुल्क देख लें आप थोड़ी देर के लिए, बिकॉज़ इसमें बहुत बड़ी डिस्कशन होती है कि वहाँ तो ग्रोथ 8% से ऊपर रही है ना। वहाँ क्या तनकीद हो रही है? जॉबलेस ग्रोथ। बिकॉज जैसे जैसे आप कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ में जाएंगे, जैसे जैसे आप प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे, जैसे जैसे आप AI लेड डिस्कशन में जाएंगे, हमें अपने बच्चे और बच्चियों को उस साइड पे अपस्किल और रीस्किल करना है। ये जो आपके ट्रेडिशनल चीज़ें हैं कि जी इतना हो जाएगा तो फिर ये हो जाएगा, दैट पैराडाइम इज़ गॉन। मैं अपने बच्चियों से भी बात करता हूँ और हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है नेफ्यूज़ और नीसेस से भी बात करता हूँ। ये और अभी आप अमेरिका में देखें एंट्री लेवल जॉब्स आर गॉन। ये अभी इन्होंने माशाल्लाह क्लाउड की जो बात की है, एंट्री लेवल की तो ज़रूरत नहीं है, ना लॉ फर्म्स में ज़रूरत है, ना इन्वेस्टमेंट बैंक्स में ज़रूरत है, ना कहीं और जगह ज़रूरत है। द ग्रेजुएट्स इन द US राइट नाउ आर एक्चुअली सफरिंग बिकॉज द एंट्री लेवल जॉब्स आर गॉन। तो इसलिए हमें थोड़ा सा ना नए पैराडाइम के बारे में सोचना पड़ेगा एज वी गो फॉरवर्ड। और हमारा काम ये है, जो शाजा जो मिनिस्टर IT हैं इतना ज़बरदस्त काम कर रही हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड अपस्किलिंग रीस्किलिंग, दैट्स वेयर वी नीड टू गो टू गेट द एम्प्लॉयमेंट गोइंग। सर आप पहले बात कर लें, आप नाराज़ हुए हैं, इनको दें ताकि नाराज़गी तो हम कम करें। नहीं आपके पास भी आ रहा हूँ। हाँ आइए जी, आइए बताइए। हाँ जी आपका ये बंद है शायद।
जी जी आपका राइट है, आपने बड़ी रोजी पिक्चर पेश की है, नंबर्स दिए हैं, लेकिन फंडामेंटल जो नंबर्स हैं वो डाउन गए हैं, आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आई। ठीक। $2 बिलियन से $1.4 बिलियन पे आ गई, नंबर आए। ठीक ठीक। एक्सपोर्ट्स आपकी भी 5.5-6% नीचे गई है। अच्छा। इसके अलावा आपका जो है वो बाकी आप देखें कि मैक्रो इकोनॉमिक जो नंबर्स हैं वो नीचे गए और आप कह रहे हैं नहीं, आप 2 का बताएं ना, बाकी भी बता दें। हाँ बाकी ये बताइएगा कि प्राइम मिनिस्टर का ये कहना कि आप मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स पे फोकस जरूर करें, लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी डिफरेंट है, आवाम को फायदा नहीं पहुंच रहा, तकलीफ नहीं मिल रहा, रोजगार नहीं मिल रहा, जॉब नहीं मिल रही, महंगाई बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, तो आपके ऊपर ये अदम एतमाद नहीं, आपकी पॉलिसीज के ऊपर प्राइम मिनिस्टर का ये कहना। और दूसरा ये बताइए कि आपके सामने इकोनॉमिक सर्वे है, आपने पिछले 2-3 साल में कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया, कितने लोगों को रोजगार दिलाइए रहता है? ठीक, चलें, हो गया जी सर। अच्छा ठीक है। तो एक्सपोर्ट्स का तो मैंने खुद जिक्र कर दिया और आपको बता दिया कि वहाँ कहाँ और किस वजह से वो रिडक्शन हुई है, विच इज़ एसेंशली द फूड सेक्टर। मैंने ये भी आपको बता दिया कि कहाँ वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं। तो इसलिए एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री का ये कहना कि जी हम ये है वो है, तो फूड सेक्टर में मैंने आपको 2 बड़ी क्लियर चीज़ें बताई कि $1.1 बिलियन टू डेट इज़ राइस और $400 मिलियन उसका शुगर का था, विच इज़ 1, सो दैट्स $1.5 बिलियन इन वन गो। ठीक है जी। और बाकी किसी जगह बड़ी होंगी तो ये अब तकरीबन उसी जगह पे आ रहा है ना, $30 बिलियन के करीब। तो इस वक्त मैं आपको ओवरऑल एक बता भी देता हूँ कि इस वक्त जो इस साल का जो करंट अकाउंट है, हम तकरीबन कहाँ उसको कंप्लीट करेंगे, तो तकरीबन $30 बिलियन। और आपकी बात दुरुस्त है कि हमारी एक्सपोर्ट पिछले साल के मुताबिक में थोड़ी सी कम होगी, और उसमें these are 2 factors, this is not broad based, that was my point। हमारी जो रेमिटेंसेज हैं वो 41 से 42 के करीब होंगी। हमारी जो इंपोर्ट है, हमारा ख्याल था कि वो बिल नीचे होगा, लेकिन बिकॉज ऑफ द पेट्रोलियम प्राइस इंक्रीजेज हो सकता है ये 70 के करीब टच कर जाए। तो वी विल बी, और IT सर्विसेज में बिकॉज IT एक्सपोर्ट्स आर गोइंग टू इंशाल्लाह टच अराउंड $4.5 बिलियन, तो आई थिंक आवर करंट अकाउंट इज़ गोइंग टू रिमेन well within the targeted number and what we have advised। तो पहले 9 महीने में तो आपको पता है कि करंट अकाउंट सरप्लस में था, फिर अप्रैल में उसमें आया बिकॉज ऑफ द पेट्रोलियम प्राइसेस which went up। तो एक तो आपकी ये बात है। दूसरा ये है कि आपकी बात, मैं एम्प्लॉयमेंट पे इसीलिए मैंने दोबारा उनके पास गया हूँ, उनकी बात दुरुस्त थी, आपने उसको दोहराया है कि जी एम्प्लॉयमेंट उस लिहाज से नहीं बढ़ी है। अगर प्राइम मिनिस्टर ने भी किया तो अच्छी बात है, खुद जो अगर हम बात कर लें, बजाय इसके कि आप तनकीद करें, हम कुछ चीज़ों को इदराक भी तो करना चाहिए ना कि हमें कौन सी चीज़ें हैं जो मुनासिब जा रही हैं, ठीक सिमत में जा रही हैं, व्हाट आर द थिंग्स दैट वी वांट टू वर्क ऑन। तो ही इज़ राइट इन टर्म्स ऑफ व्हाट ही सेड, बिकॉज इट स्टार्ट्स विद एक्नॉलेजमेंट। अगर आप कोई चीज़ एक्नॉलेज ही ना करें तो फिर उसके ऊपर आप आगे कैसे करेंगे। तो इसलिए हमें थोड़ा सा मौका दे दें मेरे भाई, कल हम बजट पेश करेंगे, उसमें हमारी कोशिश होगी कि सम ऑफ द पॉइंट्स दैट यू हैव मेड कि हम इंडस्ट्री को और बाकी जगहों को हम कैसे एक्सपोर्ट लेड डिस्कशन को हम कैसे हेल्प करें उसको बढ़ावा देने के लिए। तो परसों हमारी दोबारा बात हो जाएगी। हो सकता है आप कहें कि मैं फिर भी मुतमईन नहीं हूँ, दैट इज़ योर प्रेरोगेटिव एंड वी रिस्पेक्ट दैट। जी आप इनके मैं बात सुनना चाहता हूँ जी, मैं सारे मेरे भाई सारे कोई नाराज़ ना हो। हाँ जी आप बताइए जी। ये थोड़ा सा जी इसको ऑन कर लीजिए। आपने 25 नकाबी जायजे में पेश किए हैं, इससे तो जाहिर हो रहा है कि आवाम दोस्त बजट आएगा इंशाअल्लाह। लेकिन आप आगे देखें तो GDP के अंदर जो तेजी लाने के लिए, मुआशी इस्तेहकाम के लिए क्या मुराद जो है वो आगे पेश करना चाहिए? देखिए वो तो कल मैं बजट में बात करूँगा। देखिए मैं आप सब लोग जो हैं ये मैं जी अब आखिरी 5 मिनट हैं, अगर उसमें किसी और में हो। अच्छा नहीं देखें वी हैव टू गो टू द लेडीज़। आई विल नॉट गो विदाउट टॉकिंग टू देम। 1 मिनट सर, मैं इनका जवाब तो दे दूँ मैं, मुझे अगर इजाज़त दे। आपने जो अभी जिक्र किया कल, ज़रा उसमें बजट आ लेने दें, बिकॉज आपने यही बात की ना ग्रोथ की। देखें हमें ग्रोथ
ہر ایک کو گروتھ چاہیے، اور میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ یہ ہم نے 4 سال پہلے بھی ایکسپیریمنٹ کیا تھا. گروتھ لانا بہت 3 مہینے میں 4 مہینے میں جو آپ گروتھ نمبر کہیں گے ہم وہاں پہنچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یو ہیو ٹو پمپ لیکوڈیٹی انٹو دا سسٹم. امپورٹ بڑھیں گی آپ کی. ابھی بھی جو آپ کی امپورٹ کچھ بڑھی ہیں، ایک تو پیٹرولیم سے بڑھی ہیں، دوسرا جو آپ کا LSM کا انکریز ہوا ہے. کچھ امپورٹ تو ایسی ہیں جو ہو سکتا ہے آپ کہیں سے کنزمپشن کے لیے. تقریباً $1 بلین کی جو امپورٹ بڑھی ہے وہ مشینری کی وجہ سے بڑھی ہے. دیٹ از ایکچولی گڈ نیوز فار پاکستان، کیونکہ اگر کوئی مشینری منگوا رہا ہے ویدر از ٹیکسٹائل فار اینی ادر مینوفیکچرنگ، تو اس نے اس کو کہیں کھپت کرنا ہے، اس کے بارے میں اس نے سوچا ہوگا کہ میں نے ایکسپینڈ اپنی فیکٹری کو کیسے کرنا ہے. تو دیٹس گڈ نیوز. بٹ آور پرابلم از بیکاز وی ہیو بین امپورٹ ڈپینڈنٹ فار سچ اے لانگ ٹائم کہ جیسے یہ جاتا ہے اوپر، اف اٹ گیٹس آؤٹ آف کنٹرول، ہمارا بیلنس آف پیمنٹ کا پرابلم ہو جاتا ہے، اور پھر ہم واپس گو ٹو دا لینڈر آف دا لاسٹ ریزورٹ، جس پہ آپ سب پھر ناراض ہوتے ہیں کہ آپ واپس کیوں گئے ہیں. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ اس دفعہ تھوڑا سا ہم سسٹینیبل گروتھ کی طرف جائیں تاکہ یہ ہم بوم اینڈ بس سائیکل سے نکلیں. جی بتائیے. جی بتائیے. جی سر یہ کوشچن ہے کہ آپ نے 2 سال سے رائٹ سائیکلنگ کے اوپر کام کیا ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو رائٹ سائیکلنگ کے حوالے سے جو آپ نے ادارے میں بند کیے ہیں اس میں کتنی سیونگ ہوئی ہے 2 سالوں میں، اور اس سال کتنی ہوئی ہے؟ ایک تو یہ. دوسرا میرا راشد دیکھنے سوال کریں یہ ہے کہ نہیں ابھی نا ہم اس کو مختصر کریں گے، پھر ہم آپ کے پاس پرسوں حاضر ہونا ہے. نہیں ابھی میں ایکچولی بڑی مدوانہ طریقے سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ابھی جا کے بجٹ کی تیاری کر دی ہے، تو اس لیے ہم نے پھر پرسوں حاضر ہونا ہے. میں پہلے سوال کا جواب دے دیتا ہوں. ڈن. جی آپ کا یہ تھا کہ ہم نے 3 اداروں کو جو بند کیا ہے، اس میں پاسکو ہے، اس میں یوٹیلٹی سروسز کارپوریشن ہے، اس میں PWD ہے. یہ 3 ادارے بند ہوئے. اب اس میں آپ کو بڑا کھل کر بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس کی رائٹ سائزنگ میں وی ہیو پیڈ دا سیورنس پیکیجز جو سارا بنتا تھا. دیکھیے آپ اس بات کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کیجئے. It's not a question of the number of people who were employed there and their salaries. That, quite frankly, is a very small portion. اصل ایشو ہمارا یہ رہا ہے، اگر یوٹیلٹی سروس کارپوریشن کو آپ اٹھا لیں کہ جو ہم سبسڈیز دیتے ہیں، سبسڈیز go into billions and those billions are siphoned off in corruption. That is the real cost to the exchequer. یہ سمجھنے والی بات ہے کہ ہم یہ کیوں بند کرتے جا رہے ہیں اور کیوں ہم ڈیجیٹل اس کو آگے لے جا رہے ہیں ڈسبرسمنٹ میں ایٹسیٹرا. دیکھیں جی ایک دو سوال آپ بولیے. جی بتائیے. دیکھیں میں تو صرف نہیں سیکنڈ کا کیا ہے. نہیں میں نے اگلے سال کی تو ریمیٹنس کی کوئی آپ سے بات ہی نہیں کی ہے. نہیں میں نے تو اس سال کی بات کی ہے کہ کہاں وی ایکسپیکٹ ٹو کلوز دا ریمیٹنسز وچ ول بی اینی ویئر بٹوین $41 to $42 بلین. ہو سکتا ہے. اب GDP کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہم اس میں سے، لیکن ناٹ وتھ اسٹینڈنگ دیٹ دس دا لارجسٹ سائز آف $450 بلین. تو آپ اس میں دیکھ لیں گی جو اس سال کا حجم ہے وہ $450 بلین ہے GDP کا، which is the highest ever in the country's history.